وہ شاپنگ سے فارغ ہو کر ابھی آئس کریم پارلر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھی ہی تھی جب اس کے عین سامنے نمیر افندی آ کر بیٹھا۔ مہرماں نے لب بھینچے، پیشانی پر غصے کے بل پڑ گئے۔ شاپنگ کرنے آئی تھی؟ نہیں، سڑکوں کی مضبوطی چیک کر رہی تھی چل پھر کر۔ وہ سلگی تو بے اختیار اس کا مردانہ کہکا گونج اٹھا، شٹ اپ۔ مہرماں نے اسے گھورا تو وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے مسکرایا، اور اس کی یہ مسکراہٹ مہرماں نے بے اختیار نظر ہٹا لی۔ وہ آئس کریم کا آرڈر دے کر آیا تو مہرماں ساکت بیٹھی تھی، وہ بھی سنجیدہ سا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تو تمہیں سب کچھ مل چکا ہے، اب مجھے آزاد کر دو۔ مجھے افندی ہاؤس سے جو بھی ملا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ کرنے کا عہد ہے میرا، یہ سب میرا حق تھا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، مگر میں ان چیزوں میں شامل نہیں ہوں۔ وہ تلملائی، میری املاک میں جو آ گیا اب وہ میرا ہوا مہرماں۔ وہ جیسے لطف لیتے ہوئے مسکرایا تھا، تم واقعی مظلوم لگے تھے، مگر جن حالات میں تم میرے گھر والوں کو لے آئے ہو، تمہارا اور ان کا پلڑا برابر ہو گیا ہے۔ میری ہمدردی ختم ہو گئی ہے تم سے۔ وہ تعصب برے غصے سے بولی تو پیشانی کی سلوٹوں میں غصے کا گلابی پن بھرنے لگا۔ ان پر تو یہ حالات اب آئے ہیں، میں تو پلا ہی ان حالات میں ہوں۔ اللہ نے تمہیں ان تکلیفوں کے بدلے ایک اچھی زندگی دے تو دی تھی، پھر بھی تم نے اسی نفرت کا بدلہ لیا۔ میرا باپ بنا علاج کے مرا ہے، میری ماں کی حالت تم دیکھ ہی رہی ہو، میں اپنی پہچان کے ساتھ ان کے گلے لگ ہی نہیں پاتا، غیروں نے اپنا کر پالا ہے مجھے۔ میرے گھر تو کیا، افندیز نے ہماری پوری زندگی کا شرازہ بکھیر دیا تھا، اور تم ان پر ترس کھا رہی ہو۔ وہ ناپسندیدگی سے بولا، جب ظالم اور مظلوم ایک ہی پلڑے میں آ جائے تو ہمدردی کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں رہتی۔ میں ظالم ہی تو نہیں بن پایا، ورنہ ابھی تک سیدھا جا کر تمہارے آغا جان کے سامنے کھڑا ہو جاتا، بنا ان کی حالت کی پرواہ کیے۔ وہ تلخ ہوا، نہ جانے کون صحیح تھا اور کون غلط۔ مہرماں نے گہری سانس بھری اور تھکے ہوئے انداز میں بولی، کچھ کم بھی نہیں کیا تم نے، اب معاف کر دو سب کو پلیز۔ معاف ہی تو کیا ہوا ہے مہرماں افندی، ورنہ حالات اس سے برے ہوتے۔ وہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں کروٹیں لیتا اضطراب مہرماں کو نظر آ رہا تھا۔ معاف ہی تو نہیں کرتا بندہ، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر بہت چیختا چلاتا ہے، لیکن جب موقع ملے تو معافی دینے میں تھردلا بن جاتا ہے، بالکل ظالم ہی کی طرح۔ وہ آزردگی سے پھیکا سا مسکرائی اور ادھر ادھر چلتے پھرتے مناظر دیکھنے لگی۔ نمیر نے سنہری سا روپ اپنی نگاہ میں جذب کیا تو ان آنکھوں کی اداسی کو بھی دل پر بوجھ کی صورت گرتا پایا۔ آئس کریم آ گئی تھی مگر مہرماں کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس میں سے ایک بھی چمچ لے۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں مہر۔ کتنی ہی دیر آئس کپ میں چمچ چلانے کے بعد نمیر نے ایک دم کپ پرے دھکیلتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا تو دکھ کی کیفیت میں گر کر اسے دیکھتے ہوئے مہرماں کی آنکھیں بھر آئی۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا مہر۔ اس کی آواز سرگوشی سے ہرگز بلند نہ تھی مگر مہرماں نے بخوبی سنی، اس کا دل تھم سا گیا ہو جیسے۔ ترس مت کھاؤ مجھ پر نمیر، ویسے ہی جیسے زبردستی کے نکاح کے وقت نہیں کھایا تھا۔ وہ بھڑک کر رندے ہوئے لہجے میں بولی تو آنکھیں چھلک گئیں جنہیں اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ ڈالا۔ یہ ترس نہیں ہے مہرماں، وہ فی الفور بولا تو لہجہ جذب سے بھرپور تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے دل کے بدلنے کی وجہ کیا ہے، مگر تمہارے معاملے میں میرا دل بدل گیا ہے، میں خود کو تمہارا مجرم پاتا ہوں۔ سزا دینے پر تمہارا اختیار ہے مہرماں، جو چاہے سزا دو، اف تک نہیں کروں گا، مگر طلاق نہیں، کسی بھی صورت نہیں۔ اس کا انداز اٹل تھا، قطعی اور مضبوط۔ مہرماں دکھ اور بے یقینی کی گہری کھائی میں گرتی چلی گئی۔ تم جھوٹے شخص، تم نے کہا تھا کہ حصہ ملتے ہی تم مجھے آزاد کر دو گے۔ اسے طیش آیا، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری معافی یا ندامت کے ان گھسے پٹے الفاظ سے میرے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا اور میری زندگی پھر سے اسی فیز پر لوٹ سکتی ہے؟ زندگی بھر سزا دیتی رہنا مہرماں، کہا نا اف تک نہیں کروں گا۔ وہ تیکن سے بولا، تو سزا کے طور پر تم نے اس نکاح کو نبھانے کا سوچا ہے؟ واہ، خوب۔ اسے میں تمہاری سزا سمجھوں یا اپنی انسلٹ؟ وہ استہزاء سے بولی۔ نمیر نے مضطربانہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسایا اور چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ عام حالات ہوتے اور مہرماں کی زندگی میں وہ ایک تہ و تیگ کر دینے والے طوفان کی طرح داخل نہ ہوا ہوتا تو وہ اس شاندار پرسنالٹی والے بندے کی ہمراہی پر شاید فخر کرتی۔ مہرماں نے نگاہ پھیر لی۔ تمہارے لیے میرے ساتھ یقیناً سزا ہوگا مہرماں، مگر میں اب
تمہیں نفرت سے نہیں محبت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کھلا اعتراف محبت۔ ہاں، اور میری مرضی کی کوئی اہمیت نہ کل تھی تمہارے نزدیک اور نہ آج ہے نا؟ وہ تلخی سے بولی۔ ایسا نہیں ہے مہر، پچھتا رہا ہوں اس لمحے پر جب میں نے بدلے کے لیے تمہیں چنا تھا۔ تمہیں تو محبت کے لیے چننا چاہیے تھا۔ وہ آگے کو جھک کر کوہنیاں میز پر ٹکائے شدت امیز لہجے میں بولا تو غصے سے اس کو دیکھتی مہرماں خجل سی ہو گئی۔ رنگت یوں دہک کر سرخ و سنہری ہوئی جیسے جلد کے نیچے کسی نے دیے جلا دیے ہوں۔ شٹ اپ، وہ بمشکل بولی، پھر اس پر طنز کیا۔ تم نے تو زندگی کو کھیل ہی بنا لیا ہے۔ کھیل ہی تو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے تم نے سمجھا دیا ہے مہرماں کہ زندگی کھیل نہیں ہوتی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مہرماں کی ہتھیلیاں پسیجنے لگی۔ دل بے ترتیبی سے دھڑکا تو اپنی اس مغلوب کیفیت نے مہرماں کو خود پر تیش دلایا، اور اس سے زیادہ نمیر افندی پر جو یوں بے باکی سے اظہار کرنے بیٹھ گیا تھا۔ تم بتاؤ کیا کرو گے تمہیں مجھ پر یقین آ جائے؟ نمیر نے یوں پوچھا کہ جیسے وہ آسمان سے زمین پر کودنے کو کہے گی تو وہ اس کا کہنا ماننے میں ایک پل بھی نہیں لگائے گا۔ مہرماں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور استہزاء سے بھرپور لہجے میں بولی، آگا جان کا پیسہ واپس کر سکتے ہو؟ میری جو زندگی تم نے بے رنگ کی ہے کیا اس کا رنگ واپس لا سکتے ہو؟ نمیر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ مہرماں نظر چرائے بنا بڑے حوصلے کے ساتھ سلگتی نظروں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہی۔ وہ اسے اس غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ شاید وہ اس کے معذرت کے چند لفظوں سے متاثر ہو کر اسے معاف کر چکی ہے۔ میں دعوے نہیں کروں گا مہرماں، یہ سب تمہیں وقت بتائے گا کہ نمیر وقار افندی کبھی بھی اتنا ظالم نہیں ہو پایا جتنے کہ افندی ہاؤس والے تھے۔ کافی دیر کے بعد وہ بہت تحمل کے ساتھ بولا تو مہرماں کچھ نہیں بولی، بس اپنے شاپنگ بیگ اٹھایا اور والیٹ ہاتھ میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے نمیر، اب تب ملیں گے جب تم اپنے دعووں میں سچے ثابت ہوگے، جتانے والے لہجے میں کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ نمیر عجیب ہاری ہوئی سی کیفیت میں گرا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ مہرماں کے دل پر جیسے کسی نے وزنی سل رکھ دی تھی۔ نمیر کی باتوں نے اسے مطمئن کرنے کے بجائے جیسے جلتے ہوئے الاؤ میں پھینک دیا تھا۔ کس قدر آسانی سے اس نے اپنے کیے کا مداوع ڈھونڈ لیا تھا، اور اب کی بار پھر وہ تمام فیصلے اپنی مرضی سے کر رہا تھا۔ وہ دکھتے سر کو دباتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب تائی جان نے اسے آواز دے لی اور اسے ناچار رکنا پڑا، ورنہ جس طرح دل کی حالت تھی وہ اس وقت کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تائی جان نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں بولی، امی شام کو بات نہیں ہو سکتی، ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ شام کو کرنے والی بات ہوتی تو میں تمہیں شام ہی کو کہتی، انہوں نے جتانے والے انداز میں کہا تو مہربان ان کے ساتھ چلتی ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ آغا جان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، لیکن موہد نے انہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تائی جان نے اس کے بیٹھتے ہی بات شروع کی، کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، بے شک تم زرنگار کی ذمہ داری نبھا رہی ہو، لیکن پورشن تو سمرا ہی کا ہے، کسی کی اچھی بات بھی دیکھ لیا کرے امی۔ موہد نے مجھے نمیر سے آزادی دلوانے کی خاطر نمیر کا حصہ اس کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ مہرماں نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ابو کو بھی اس نے یہی کہہ کر فی الحال ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تائی جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ تم سے موہد نے کہا ہے؟ ظاہر ہے امی، اس کا اور کون سا ایسا مقصد ہو سکتا ہے نمیر کو پیسہ دینے کا؟ اور اگر وہ بے ایمانی کرنا چاہتا تو سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتا، تو پھر اب نمیر سے رابطہ کیسے ہوگا؟ تائی جان یکلخت پرجوش ہو کر بولی تو مہرماں مدھم پڑ گئی۔ اسے نمیر کی بات یاد آئی، جب جائیداد میں سے حصہ لے کر بھی ساری عمر مہرماں کے ساتھ گزارنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ رابطہ کرے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، میں تو خود اس انتظار میں ہوں۔ تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ نمیر سے طلاق کے بعد تم چاہو تو موہد کے ساتھ دوبارہ تمہارا رشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بدنامی سے بچنے کا بس یہی ایک ذریعہ ہے۔ خاندان میں سب تمہارے اور موہد کے نکاح کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر کچھ بھی ہو جائے آغا جان اس سے جتنے بھی ناراض ہوں، اس جائیداد کا وارث وہی ہے۔ رازدارانہ انداز میں کہا تو مہرماں کو شدید جھٹکا لگا ان کی بات سن کر، اور ان کی سوچ کے انداز پر تاسف ہوا۔
یہ سب آپ سے ابو نے کہا ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں۔ آج آغا جان اس سے ناراض ہیں، راضی ہوں گے تو سب کچھ اسی کا ہے۔ نمیر افندی کو تو وہ اپنے پیسوں سے خرید کر گولی بھی نہیں ماریں گے۔ تائی جان نے کہا تو مہرماں شاہ کی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس گھر کے لوگوں کے لیے روپے کی اہمیت انسانوں سے بڑھ کر ہے، رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ نہ روٹھے مگر تلخی بھرے لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تائی جان نے اسے آواز دی مگر وہ نہیں رکی، تو وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ مبین اور سہیل صاحب نے موہت کو خوب باتیں سنائی جو کہ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے نمیر پر اتنا ترس کیوں کھایا۔ مہرماں کا کہنا ہے کہ تم نے مہرماں کو طلاق دلوانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، مگر میں کسی طور پر نہیں مان سکتا۔ مبین افندی کی بات سن کر موہت کو بہت زور سے جھٹکا لگا۔ یہ آپ کو مہرماں نے کہا ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر نمیر مہرماں کو طلاق دے دیتا ہے تو تم اس سے سارا پیسہ کیسے نکلواؤ گے؟ گہری سانس بھرتا موہت سیدھا ہو گیا تھا اور بہت پرسکون انداز میں بولا، ایک طریقہ ہے، بلکہ میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ وہ پوری کر دیں تو میرا خدا گواہ ہے کہ میں نمیر کے اکاؤنٹ میں سے سارا پیسہ آپ کو واپس دلوا دوں گا۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تو دونوں بھائیوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر سہیل افندی محتاط انداز میں بولے، اور وہ شرط کیا ہے؟ موہت نے چند لمحے خاموش رہ کر جیسے الفاظ سوچے اور پھر آرام سے بولا، اگر آپ لوگ ملاحہ اور کبیر کی شادی کروا دیں تو آپ کو آپ کے اکاؤنٹس سابقہ حالت میں ملیں گے۔ موہت کی بات سن کر وہ دونوں بھائی یوں اچھلے جیسے اس نے کوئی زوردار دھماکہ کر دیا ہو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ مبین افندی ناگواری سے بولے تو وہ حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولا، اس میں ایسا عجیب کیا ہے؟ انسان ہی کا بچہ ہے وہ بھی۔ انسانوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہر کسی کے ساتھ نہ ہاتھ میں لایا جا سکتا ہے نہ رشتہ، اور تم ہمیں مجبور نہیں کر سکتے اس شادی پر۔ مبین افندی کا جی چاہ رہا تھا دو چار اس سر پھرے کو ٹھوک دے۔ جس کیٹیگری میں آپ نے اسے رکھا ہوا تھا وہ اس پر سے اوپر آ چکا ہے، اب تو شاید آپ لوگ اس کے برابر ہو گئے ہیں۔ چلیں خیر ٹھیک ہے، میں نے تو ایک راستہ بتایا ہے، آپ کو، اگر آپ کو منظور نہیں تو پھر آپ اپنے طریقے سے نکلوا لیں پیسہ، وہی انگلی ٹیڑھی کر کے۔ وہ صوفے کے بازو پر زور ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اگر اس کی بات سچ ہے اور ملاحہ کی رضامندی شامل ہے اس رشتے پر تو میرے خیال میں آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ موہت کے جانے کے بعد سہیل افندی دل میں سارا حساب کتاب کرنے کے بعد محتاط لفظوں میں بولے تو مبین صاحب نے جھٹکا کھا کر ان کو دیکھا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو سہیل، وہ ناگواری سے بولے۔ یہ سمرا کا کہنا ہے بھائی صاحب، آپ بھابھی سے پوچھیں، انہوں نے پہلو بچایا۔ ہو بھی تو کیا میں اس ڈرائیور کو اپنی دامادی میں لے لوں؟ ان کی کنپٹیاں تپ اٹھی، مگر تب سے اب تک وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تائی جان ان کی بات سن کر ششدر رہ گئی، پھر گویا حواس میں آتی ناگواری سے بولی، اس خبیث کی ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ منہ توڑ دیتے آپ اس کا۔ تو کیا ملاحہ واقعی اس رشتے پر راضی ہے؟ انہوں نے بدقت پوچھا تو تائی جان کو کرنٹ سا لگا۔ جو بات وہ مبین صاحب سے چھپا گئی تھی وہ آج کھل کر ہی رہی۔ وہ تو نادان ہے، نہ سمجھ ہے، مگر ہم تو آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتے نا، انہوں نے مدافعانہ انداز میں کہا تو مبین صاحب نے گہری سانس بھری۔ وہ صرف ہم سب کو نیچا دکھانا چاہتا ہے مبین صاحب، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں۔ ایک طرف وہ مہرو کو کہتا ہے کہ اس کی نمیر سے طلاق کروانے کے لیے روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے، اور دوسری طرف اب شرط رکھ دی کہ ملاحہ اور کبیر کا رشتہ ہوگا تو وہ روپیہ واپس مل جائے گا۔ وقار کا بیٹا جس نے ہمیں برباد ہی اس روپے کے لیے کیا ہے، وہ بھلا اس کے کہنے پر لوٹائے گا سارا مال؟ ہمیں تو بربادی کے ڈھیر پر کھڑا کر دیا ہے اس لڑکے نے صدیقہ۔ اب بتاؤ، جان اور عزت بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے تو صدیقہ بیگم آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھتی رہ گئی۔
دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پر بالوں کو برش کر کے کیچر میں سمیٹتی مہرماں چونکی۔ آ جاؤ۔ ذہن میں کام والی کے آنے ہی کا تصور تھا، مگر موہت کو اندر آتے دیکھ کر وہ دوپٹہ پھیلاتی پلٹی۔ جی فرمائیے۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا اور پہلے حسب عادت و معمول نگار کے پاس گیا، سر پر پیار لیا اور دعائیں۔ مہرماں لب بھینچے اسے یہ سارا عمل کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کا حال احوال پوچھ کر مہرماں کی طرف مڑا۔ کیسی ہو؟ شکر ہے اللہ کا، دشمنوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے اس نے۔ وہ خفیف سا ناک چڑھا کر کوئی قابل دید ہی شے لگی۔ موہت بے ساختہ اس کی بات پر ہنسا۔ تم نے گھر والوں کے سامنے میری حمایت کی، میری پرسنالٹی کا پازیٹیو رخ ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے شکریہ۔ اس کی اگلی ہی بات نے مہرماں کو بھگ سے اڑا دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہی نے انہیں کہا کہ نمیر سے تمہیں آزاد کروانے کے لیے میں نے سارا پیسہ اسے دیا ہے۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ مہرماں کا دل اس کا منہ نوچنے کو کیا۔ اگر تم ملاحہ والے معاملے میں ہمارے ساتھ فیئر نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی منہ نہ لگاتی۔ موہت حمایت تو دور کی بات ہے۔ وہ آنکھوں میں شعلے بھر کر بولی، ہاں 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 ہاں، بہت خوب۔ وہ ہلکا سا محظوظ کن کہکا لگا کر ہنسا۔ بلو جینز اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس وہ دیکھنے کی چیز لگ رہا تھا۔ مہرماں تو پہلے بھی اس سے کزن شپ پر اترانے کو تیار تھی، اگر وہ دشمن اول نہ ہوتا تو۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ رشتہ کروا سکتا ہوں تو کیا؟ تو یہ کہ مجھے کیا ملے گا جواب میں؟ وہ سنجیدگی سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ یہ تمہارا اور تمہاری بہن کا معاملہ ہے، تم جانو اور وہ جانے۔ مہرماں ان آنکھوں کی گہرائی سے خائف ہو کر رکھائی سے بولی، اگر میں ان دونوں کا رشتہ کروا دوں تو کیا مجھے تمہارا رشتہ نہیں مل سکتا؟ وہ اس قدر اچانک بولا کہ پہلے تو مہرماں کو بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، اور جب آئی تو تب وہ ہنسنا شروع ہو گیا، گویا مذاق کیا ہو۔ مہرو کا جی چاہا کوئی شے اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ تلملا کر پلٹی، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنا دایاں ہاتھ ایک مضبوط مگر ملائم سی گرفت میں پایا تو قدموں کے ساتھ دھڑکن بھی رک گئی۔ مانا کہ اس کہانی میں موہد افندی کہیں نہیں تھا مہر، لیکن اگر تم نے نمیر کو ٹھکرا دیا تب بھی کیا موہد افندی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا؟ مہرماں نے بے اختیار اس کی طرف چہرہ موڑا، وہاں شرارت کی کوئی ہلکی سی بھی رمق موجود نہ تھی۔ میرا دل بہت دکھا ہے موہد، اور یقین مانو میں دونوں کو ہی ٹھکرانا چاہتی ہوں، کیونکہ ان دونوں ناموں نے مجھے فقط ستایا ہی ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے زرنگار کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ موہد اس کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، ملاحہ کو خوشخبری سنا دو جا کر مہر کہ افندیز نے کبیر خان کے ہاتھوں شکست تسلیم کر لی ہے اور اب اسے بارات لے کر آنے کا اذن دے دیا گیا ہے۔ مہرماں کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ بے اختیار موہد کو بے یقینی سے دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ تمہیں دیا ایک کول آج ہی پورا ہوا مہرماں، اب یہ مت کہنا کہ انعام میری مرضی کا نہیں ہوگا۔ تم نے طلال کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ تمہارے سب راستے مجھے تک ہی آتے ہیں۔ وہ بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے گہری بات کر گیا تھا، لیکن مہرماں کچھ ایسی خوشی میں گھری تھی کہ بنا غور کیے موہد کے جاتے ہی صدیقہ بیگم کی طرف بھاگی تاکہ بات کی سچائی کا پتہ چل سکے۔ بس کسی طرح یہ وقت گزر جانے دے بھائی صاحب، آغا جان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، نکاح کر دے ملاحہ کا، پراپرٹی واپس مل جائے تو نکاح کی کیا حیثیت ہے پھر؟ سہیل افندی مہرماں کو اپنی بیٹی سمجھتے تو ایسی بات منہ سے کبھی نہ نکالتے۔ وہ دولت کو اپنا دین و ایمان سمجھنے والے کے دل و دماغ پر تو مہرے ثبت ہوا کرتی ہیں۔ مبین صاحب کو بھی کسی بھی بات میں کوئی مضاحکہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبیر خان تو کیڑا مکوڑا ہے، پیسہ ہاتھ میں آنے کی دیر ہے، اسے تو چٹکی میں مسل دیں گے ہم۔ سہیل افندی کو بھی صرف مال ہی سے غرض تھی، مگر ہوا وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، زمین والوں کی سازشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کبیر اور ملاحہ کی تقدیر کے اوراق میں سنہری حروف میں لکھی تحریر والا صفحہ سامنے آ چکا تھا، اور اب کوئی ذات ما سوائے اللہ کے اسے بدلنے پر قادر نہیں تھی۔ آغا جان مکمل بیڈ ریسٹ پر تھے، ان کا کھانا اور ناشتہ بھی بیڈ روم میں ہی جاتا تھا، سو کبیر اور ملاحہ کا نکاح خاموشی سے کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئی بساط بچھائی جا چکی تھی، سب نے اپنے اپنے مہرے سیٹ کر لیے تھے، اب جیت کس کا مقدر تھی اور ہار کس کا نصیب یہ اللہ ہی جانتا تھا۔
مگر ان سازشوں سے پرے دو دل مکمل طور پر خالص محبت اور ایک دوسرے کی چاہت سے بھرے ہوئے تھے، کبیر اور ملاحہ کے دل۔ مگر کوئی ان کے لیے کیا سازش بن رہا ہے، اس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتا موہد افندی پر اسرار انداز میں مسکرا دیا۔ ملاحہ ایک حیرت مسلسل کی زد میں تھی۔ گھر میں اس کی شادی کی بات شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل ابھی تک یقین اور بے یقینی کے درمیان پینڈولم بنا ہوا تھا۔ بھلا گھر والے کیسے مان گئے؟ دل چاہتا خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھے کہ کہیں اتنا حسین خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ اف، آج پتہ چلا کہ لڑکیاں بھائی کیوں مانگتی ہیں اللہ سے۔ مہرماں کے کمرے میں داخل ہوتے ملاحہ نے تجزیہ پیش کرنے والے انداز میں کہا تو مہرماں نے عجیب سی کیفیت میں گر کر اسے دیکھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی اور اطمینان پھوٹ رہا تھا۔ آج ایسا کیا ہو گیا؟ مہرماں نے ناسمجھی کے تاثر دیتے ہوئے اس کو پکڑ کر اس کا رخ گھمایا اور آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کا کیچر اتار کر الجھے سلجھے بالوں کو تعصب سے دیکھا تو وہ ہنس دی۔ کیا کروں، وقت ہی نہیں ملا۔ اتنے پیارے بال برباد کر رہی ہو گھونسلہ بنا بنا کر۔ مہرو نے نرمی سے بال برش کرنے شروع کیے۔ موہد بھائی کی بات کر رہی ہوں آپی، اللہ نے کتنا احسان کیا ان کو ہماری زندگی میں بھیج کر۔ وہ جذب سے بولی تو مہرو کی تیوری چڑھی۔ ایسے کون سے گل بوٹے کھلا دیے ہماری زندگی میں آ کر اس نے؟ میری زندگی میں تو کھلا ہی دیا۔ اور آپی، اگر تم صحیح فیصلہ کر لو تو تمہاری زندگی میں وہ ویسے ہی چاند بن کر آئے ہوئے ہیں۔ کیچر لگوا کر وہ جوش سے کہتی مہرماں کی طرف مڑی، لوگ کتنی آسانی سے آپ کی زندگی کا جمع تفریق کر لیتے ہیں اور بظاہر نظر آتے سچ کو ہی حقیقت مان لیتے ہیں۔ مہرماں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ملاحہ نے ذرا سا منہ بنایا۔ بعض چاند گرہن زدہ بھی ہوتے ہیں ملی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ میرے دامن میں تو ہیرے موتی ڈال دیے ہیں انہوں نے اپی، وہ بے اختیار بولی، پھر بلش کر گئی۔ مہرماں نے بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گلابی پڑتی رنگت کو نظر بھر کر دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ اور اللہ نہ کرے وہ گرہن زدہ چاند ثابت ہوں تمہارے لیے آپی، وہ تو ہمارے گھر والوں کی سوچ پر لگا گرہن اتار رہے ہیں، ورنہ امی تو ساری زندگی اس رشتے کے لیے نہ مانتی۔ ملاحہ پر موہد کی شخصیت کا گہرا اثر پڑا تھا۔ حیرت تو مجھے بھی بہت ہوئی تھی، لیکن میرے خیال میں امی نے تمہاری ضد کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ مہرماں نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، توبہ کرے توبہ، وہ آپ ہی تھی جن کے طلال بھائی کے ساتھ رشتے پر گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ یہاں تو کبیر کو وہ ایک ڈرائیور سے بڑھ کر اہمیت دینے پر راضی ہی نہیں تھے۔ وہ تو نہ جانے موہد بھائی نے کیسے ان کو منا لیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نمیر سے سارا پیسہ واپس لے کر ان لوگوں کو دے گا، تو تم ایسا کچھ خیال مت کرو کہ وہ کبیر کو داماد بنانے والا کبیر کو داماد والا خاص پروٹوکول دیں گے۔ مہربان نے طلال والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کبیر کے سلسلے میں گھر والوں کی طرف بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنے سے باز رکھنے کے لیے صاف صاف لفظوں میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں میچ کر گھوم گئی۔ ابھی تو بس یہ سوچ کر خوش ہونے دو آپی، ایک برہان میری زندگی کا حصہ بننے والا ہے۔ پھر آنکھیں کھول کر شرارت سے بولی، اور فکر مت کرو، ہم ایک دوسرے کو خود ہی پروٹوکول دے لیں گے۔ مہرماں کے ہونٹوں پر نم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت اسی طرح دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر دیا کرتی ہے، اور کوئی غم نہیں لگتا، ہر پریشانی ہیچ لگتی ہے، اور وہ تو بس محبوب کو پا ہی لینے والی تھی۔ میں تو کہتی ہوں صدیقہ بھابی کی کرنی ان کے سامنے آئی ہے، مجال ہے زندگی میں اس عورت نے اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ سمجھا ہو، اسی لیے اللہ نے ٹکے ٹکے کے لوگوں سے ذلیل کروایا ہے اسے۔ پہلے وقار کا نام نہاد بیٹا اس کے خاندان میں شامل ہوا، اور اب یہ ڈرائیور۔ سائرہ چچی نے تائی جان پر فتویٰ لگاتے ہوئے آخر میں گویا بمشکل اپنی ہنسی روکی تو سہیل افندی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھینچ گئی۔ یہ سب مصیبتیں ان کی بیٹیوں کی وجہ سے ہی آئی ہیں اس گھر پر، اب بھگتنا بھی تو انہی کو تھا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ ملاحہ کو کوئی اور نہیں ملا کبیر کے سوا۔ چچی جان تو ابھی بھی کبھی کبھار بے یقینی کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں فرزین کا کردار قابل ستائش تھا کہ ماں اور بہن سے ہٹ کر اس کی طبیعت میں دوستانہ پن اور اپنائیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر ملاحہ کے کبیر کی طرف جذباتی لگاؤ کا اگر فرزین کو پتہ بھی تھا تو اس نے ماں کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ خیر، ایک ڈرائیور ہونا ہی اس کی خامی ٹھہری، ورنہ بندہ تو وہ سونا ہے۔
سہیل افندی نے نہ جانے کس روح میں آ کر کھلے دل سے کبیر کی تعریف کی تو چچی جان کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ بات تو واقعی ماننے والی تھی کہ کبیر موہد ہو یا کبیر، پرسنالٹی کے لحاظ سے تائی جان کے داماد واقعی نمبر 1 تھے، اور اگر وقار کی خوب روئی کو ذہن میں لاتی تو خیال آتا کہ نمیر افندی بھی خوش شکل ہونے میں باپ کی گدی پر بیٹھا ہوگا۔ خیر کتنا بھی پیسہ آ جائے کبیر کے پاس، اس کی پہلی پہچان تو ڈرائیور ہونا ہی ہے نا، انہوں نے اپنے دل کو تسلی کے لیے کہا۔ اس کی پہلی پہچان آغا جان کے دوست کا پوتا ہونا ہے۔ سہیل افندی نے اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے انہیں یاد دلایا تو چچی جان نے تنفر سے کہا، وہ کون جانتا ہے بھلا، تنخواہ دار ملازم تھا ہمارا، سب نے سالوں تک اسے ہماری چاکری کرتے دیکھا ہے۔ یہ تو اب بھابھی بیگم کو خوب پتہ چلے گا جب دنیا کے سامنے اپنے داماد کو پیش کریں گی۔ یہ تنفر اور اپنی ذات پر غرور اس خاندان کے بڑوں کی ایسی عادت بن چکا تھا کہ ہر بات پر ان کے لب و لہجے میں اود کر آتا تھا اور ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا موقع ہی نہیں آئے گا سائرہ بیگم، وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ پر اسرار سا مسکرائے تو تائی جان کھٹکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نکاح کے بعد موہد سارا روپیہ پیسہ ہمارے حوالے کرے گا اور اس کے بعد کبیر کو درمیان سے ہٹا دیا جائے گا۔ ان کی بات کی تہ تک پہنچ کر چچی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کبیر کے گھر میں شادی کی تیاریاں روایتی جوش اور ارمانوں کے ساتھ جاری تھی، اور وہ گھبرا کر بار بار بہنوں کو سمجھا رہا تھا سمپل نکاح اور رخصتی ہے، دھوم دھڑکے سے بارات تو لے کر نہیں جانی، اس لیے کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوگا۔ لالا، ہم گھر آ کر اپنے سارے ارمان اور رسمیں پوری کر لیں گے، اس خوشی کے موقع پر تو کم از کم خوشی منا لینے دیں۔ کبیر کی شادی شدہ بہن نے ڈھولک کی رسیاں ٹائٹ کرتے ہوئے مسکرا کر محبت سے کہا تو اسے چپ ہونا پڑا، مگر اصل رونق تو افندی ہاؤس میں لگنے والی تھی، وہ رونق جو افندیز کے گمان میں بھی نہ تھی۔ موہد نے کیا جواب دیا ہے؟ کب تک وہ اس خبیث شخص سے روپیہ واپس لے رہا ہے؟ آغا جان کا ہر کسی سے ایک ہی سوال تھا۔ وہ اسی ہفتے کے آخر تک کا کہہ رہا ہے آغا جان، ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ فکر مت کریں۔ مبین افندی نے ان سے زیادہ جیسے خود کو یقین دہانی کروائی۔ وہ ہے کہاں؟ اسے میرے پاس بھیجو ذرا۔ آج بہت دنوں کے بعد آغا جان نے جیسے ہار کر موہد کو طلب کیا تھا۔ مبین افندی کو جھٹکا سا لگا۔ دفع کریں آغا جان، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے ساتھ مزید کوئی گستاخی کرے۔ انہوں نے آغا جان کو در حقیقت موہد سے نہیں بلکہ گھر میں چل رہے حالات سے دور رکھنے کے لیے ناگواری سے کہا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت احترام کرتا ہے وہ میرا، بس ذرا غصے اور بے وقوفی میں آ کر جذباتی حرکت کر گیا ہے۔ تم جاؤ اور اسے بھجواؤ میرے پاس، ابھی ہر بات کلیئر ہو جائے گی۔ اتنے دنوں تک موہد کو نہ دیکھنے کے بعد جیسے آغا جان کے دل میں اس کے لیے پھر سے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ مبین افندی دل ہی دل میں موہد کو کوستے ہوئے اٹھے اور ناراضی سے آغا جان کو سنایا، لیکن یاد رکھیے گا آغا جان، اگر اب کی بار اس نے کوئی غلط حرکت کی یا آپ کا دل دکھایا تو اس کے لیے افندی ہاؤس میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ غصہ دباتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولے، اب کھل کر باپ کو کیا بتاتے کہ کیسے وہ کل لڑکا سب کو اپنی انگلی پر نچا رہا تھا، اور کیسے اس کھیل میں وہ اپنی دوسری بیٹی بھی داؤ پر لگانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آغا جان کبیر کو دامادی میں لینے کا فیصلہ سن کر موہد کو تو شاید ازرا محبت چھوڑ دیتے، مگر مبین افندی کو ضرور گولی سے اڑا دیتے۔ انہیں سوچ کر ہی جھجھری سی آئی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آغا جان نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کس کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور میرے جیتے جی تم لوگوں کو ان معاملات کا حل نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آغا جان کا دبنگ لب و لہجہ ماضی کی یاد دلا رہا تھا۔ مبین صاحب کی پیشانی چمک اٹھی۔ چلیں جیسے آپ مناسب سمجھے، میں آپ کا پیغام بھجواتا ہوں اسے۔ وہ کنی کترا کر باہر نکلے اور رومال نکال کر پیشانی صاف کی۔ مال اور اولاد کو اللہ نے یوں ہی تو آزمائش نہیں کہا نا، تقریباً ہر آزمائش انہی دو راستوں سے زندگی میں آتی ہے، یا آپ کی اولاد یا مال۔ انہوں نے ملازمہ کے ذریعے موہد کو بلوایا اور خود لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے اور ٹاک شو پر نظر جما لی، لیکن ذہنی پراگندی اتنی تھی کہ ایک بھی لفظ سماج سے ٹکرا کر معنی و مطالب واضح نہیں کر رہا تھا۔ ان کا ذہن مسلسل ان نکات کو سوچ رہا تھا جن پر موہد سے بات کرنے کے بعد اسے آغا جان کے پاس بھیجنا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر بعد آیا تو وہ چونکے، جی خیریت؟ بے حد فریش، اونچا لمبا شاندار مرد،
وہ واقعی ان کا داماد ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ ان کے دل میں بے ساختہ حسرت اٹھی تو وہ کھنکارے۔ آغا جان نے یاد کیا ہے تمہیں۔ اوہ، چشمے ماں روشن و دل ماں شاد۔ وہ صوفے پر پھیل کر آرام دہ حالت میں بیٹھے ہوئے دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ جذبز ہوئے۔ دیکھو، تمہارے جو بھی معاملات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کے بارے میں آغا جان کے سامنے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے دبے لفظوں میں اسے تنبیہ کی تو وہ بھول پن سے بولا، کیا مطلب؟ ایسے کون سے راز چل رہے ہیں ہمارے بیچ؟ کبیر والے معاملے پر کہہ رہا ہوں، خبیث انسان۔ انہوں نے دانت پیس کر باقی کا آدھا جملہ دل میں کہا تو وہ متاسفانہ بولا، یعنی آپ کا ملاحہ کی شادی میں آغا جان کو انوائٹ کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں؟ بکواس مت کرو موہد، تم جانتے ہو کس سطح پر آگر ہم تمہارا یہ مطالبہ ماننے پر رضامند ہوئے ہیں۔ اب تم مزید الجھنیں پیدا مت کرو۔ آغا جان قیامت لے آئیں گے گھر میں۔ کبیر اور ملاحہ کے نکاح کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ پھر کینسل ہی سمجھنا۔ وہ تیز لب و لہجے میں بولے، اس شادی کو آپ کب تک چھپا سکتے ہیں آغا جان؟ اس لیے بہتر ہے ابھی سے ان کے علم میں لے آئیں سارا معاملہ۔ موہد نے ریموٹ اٹھا کر چینل سرفنگ کرتے ہوئے ناصحانہ کہا تو وہ بدک اٹھے۔ شادی؟ تم نے تو فی الحال صرف نکاح کا کہا تھا، اور ویسے بھی جیسے حالات چل رہے ہیں ہم لوگ ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں۔ ذرا آغا جان کی طبیعت سنبھل لینے دو پھر سوچیں گے۔ اصل چیز تو نکاح ہی ہے نا۔ وہ جلدی سے بات بنا کر بولے تو موہد نے ٹی وی پر سے نگاہیں ہٹا کر انہیں دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ بہت اچھے، اصل چیز تو واقعی نکاح ہے۔ تو پھر کب رخصت کر رہے ہیں محروق و نمیر کے ساتھ؟ محظوظ ہو کر پوچھا تو ان کا دل چاہا، مگر بعض باتیں آپ واقعی صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ انہوں نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس کی بات کو کڑوے گھونٹ کی طرح پیا اور زہر کے گھونٹ بھر کر نرمی سے بولے، اسے نمیر سے نجات دلواؤ موہد، ہم تمہارا اور مہرو کا دوبارہ نکاح کر دیں گے۔ خاندان کو تو ویسے بھی تم دونوں کے اس رشتے کا پتہ ہے۔ وہ جیسے اسے للچا رہے تھے، وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس دیا اور کچن میں کھڑی اس ساری گفتگو کو چائے بنانے کے درمیان بے دہانی سے سنتی مہرماں کے چہرے سے آگ کی سی لپٹیں نکلی۔ کس قدر بے حس تھے افندیز۔ بیٹیاں تو گویا داؤ پر لگانے والی چیز سمجھ رکھی تھی انہوں نے، اور ان کی بات پر موہد کا کہکا وہ ڈوب مرنے والی ہو گئی۔ بہت خوب، تو گویا مہرماں افندی کو انعام میں رکھ دیا ہے آپ نے۔ وہ جیسے محظوظ ہو رہا تھا، مہرماں کی رنگت زرد پڑی، چکر سا آیا تو وہ کچن کاؤنٹر کا سہارا لے بیٹھی۔ بکواس مت کرو اور جاؤ جا کر آغا جان سے ملو۔ در حقیقت تم سیریس بات کرنے کے قابل ہی نہیں۔ وہ تل ملاتے ہوئے سلگ کر بولے، سیریسلی؟ اسے بھویں اچکا کر مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا تو وہ اسے مزید منہ لگائے بنا اٹھ کر ہی چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی موہد سنجیدہ ہو گیا۔ بہرحال وہ وقت آ ہی گیا تھا جب اسے اپنے مہرے بہت دھیان سے چلنے تھے، یا شاید صفاقی سے، افندیز والی مخصوص صفاقی۔ وہ پراگندہ سوچوں کو ذہن سے جھٹکتا اٹھا، آغا جان سے بھی آج بات ہو ہی جائے، مگر پلٹتے ہی ٹھٹک جانا پڑا۔ ضبط سے گلابی پڑتی آنکھوں کے ساتھ سامنے مہرماں افندی کھڑی تھی، مگر قابل ذکر بات ان آنکھوں سے نکلتے شعلے تھے جن کا ماخذ وہ جان نہیں پایا۔ ہیلو، مسکرا کر کہا، اگر افندیز کو عورت کی عزت کرنا نہیں آتی تو کم بے عزت تم بھی نہیں کر رہے ہو موہد افندی۔ وہ درستی سے لفظ چبا کر بولی تو آنکھوں میں نمی بے اختیار ہی چمک اٹھی۔ دل کتنا دکھا تھا ان کی باتیں سن کر۔ موہد کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں تو پہلی بار تمہیں کہہ چکا ہوں، میں تو بارہا تمہیں کہہ چکا ہوں مہر، کہ میں پوری رضامندی سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بکواس کرتے ہو تم، سنی ہے میں نے تمہاری باتیں۔ وہ پھنکاری، تو پھر یقیناً اپنے والد صاحب کے ارشادات بھی سنے ہوں گے۔ تم انہیں اس سطح پر لے آئے ہو کہ وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مہرماں انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کر کے غصے سے بولی، بات ذرا تلخ ہے مہر، مگر کوئی باپ کتنا بھی مجبور کیوں نہ ہو، وہ بیٹیوں پر بازی نہیں لگاتا۔ وہ بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے تحمل سے بولا تو مہرماں بلبلا اٹھی، شٹ اپ، کبیر اور ملاحہ کا رشتہ ہی دیکھ لو، صرف روپے کی واپسی کے لالچ میں ایک ڈرائیور کو داماد بنانے پر راضی ہو گئے ہیں سب، ورنہ تو شاید ملاحہ کو کاٹ کر دریا میں پھینکنا پسند کرتے۔ وہ شانے اچکا کر اسی لاپرواہی سے بولا،
اور واقعی یہ سچ تھا، لیکن والدین تو آئیڈیل ہوا کرتے ہیں نا۔ مہرماں کو یک لخت نمیر کی بات یاد آئی۔ والدین کو آپ کے سامنے کوئی ڈی گریڈ کرے تو کیسا لگتا ہے؟ وہ بھی تکلیف کی اسی سٹیج پر تھی جس پر شاید کبھی ننھا نمیر تھا۔ اس کی ایک آنکھ سے بے اختیار آنسو چھلک گیا تو اتنی دیر تک سنگ دلی سے بولتے ہوئے موہد نے خود پر سے اختیار اٹھتا پا کر بلا ارادہ ہی ذرا سا آگے بڑھ کر انگوٹھے کی پور سے اس کا آنسو نرمی سے صاف کر دیا۔ تم جانتی ہو میرے اختیار میں کیا ہے مہر، مگر اللہ گواہ ہے کہ میں خود کو تمہارے آگے بے اختیار پاتا ہوں، اور میں تمہیں تمہاری دلی رضامندی سے پانا چاہتا ہوں۔ اس کے لب و لہجے میں کمال کی نرمی تھی۔ مہرماں نے رونا وونا بھول کر گویا کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ جھٹکا تو موہد نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہ جھوٹے ڈرامے میرے سامنے مت کرو، سمجھے؟ وہ گرائی۔ پیسہ تو میں سارا اڑا ہی چکا ہوں، اب اپنی ماں کو ساتھ لوں اور یہاں سے کل ہی اڑان بھر جاؤں، کون روک سکتا ہے؟ سمجھتی نہیں ہو اس بات کو کہ مجھے کیا چیز پلان کے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا تو مہرماں کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ موہد کی نگاہ اس کے چہرے پر تھی۔ مجھے کیا پتا اور کیا کیا اڑانا ہے تم نے ابھی؟ وہ کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی درستی سے بولی تو موہد نے اس کی کلائی اونچی کی۔ یہ مہرماں افندی اور اس کا دل، وہ کہہ رہا تھا۔ مہرماں کے دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد ترک کر دی اور شاہ کی نظر موہد پر ڈالی۔ تم اس قابل ہو کہ مہرماں افندی کا دل اڑا سکو؟ میں دعویٰ نہیں کرتا بلکہ ثابت کروں گا۔ وہ اسی دل میں اترتی مسکراہٹ کے ساتھ برجستہ بولا تو مہرماں اس کا ہاتھ جھٹک کر تنفن کرتی واپس پلٹ گئی۔ وہ بہت سبک احساسات لیے آقا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا تو آقا جان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے گویا اسی کے انتظار میں تھے۔ وہ سلام کر کے سنجیدہ سی شکل بنائے ان کی طرف بڑھا تو نہ جانے کیوں اس کی نافرمانی کے باوجود بھی آقا جان کے دونوں بازو دائیں بائیں پھیل گئے تو وہ بھی ایک سیکنڈ کی دیر کیے بنا حسب عادت جھک کر ان کے سینے سے لگ گیا اور اپنی آنکھیں نم پا کر آج ان کو خود پر حیرت ہوئی۔ شاید تو یہ بیماری نے ان کو زود رنج بنا دیا تھا۔ انہوں نے خود کو دل میں تعویل پیش کی۔ کیسے ہیں آقا جان؟ موہد نے نرمی سے پوچھا تو وہ بے اختیار شکوہ کر گئے۔ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں اپنے آقا جان کی طبیعت کا؟ انہوں نے ہلکی سی ناراضی کا مظاہرہ کیا تو وہ کرسی کا رخ ان کے بیڈ کی طرف کر کے بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولا، مجھ پر تو آپ کے بیٹوں نے کرفیو لگا دیا تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید میری شکل دیکھنا آپ کے لیے برا شگن ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور یہ وہی مسکراہٹ تھی جن میں وقار اور فاران افندی دونوں کی جھلک آتی تھی۔ آقا جان کا دل اس کی مسکراہٹ سے بھر گیا۔ وہ شاید کچھ بھی کر لیتا، آقا جان اس سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں خود سے اعتراف کیا۔ وہ ان کی اولاد تھا، یعنی کہ سود، اور اسی لیے اپنی اولاد کی دفعہ جو غلطیاں ان کے نزدیک ناقابل معافی تھی، موہد کی باری ان سے بڑی غلطیاں بھی چند دنوں کے بعد انہیں چھوٹی لگنے لگتی تھی۔ وقار کے بیٹے کے ساتھ تمہاری بات چیت کہاں تک پہنچی؟ وہ مہرو کو کب تک آزاد کر دے گا؟ آقا جان نے بات شروع کی۔ میں بھی اسی سلسلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا آقا جان۔ موہد نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ انسان کو ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر آگے کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ وہ آپ کا پوتا ہے اور اگر چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے آپ اسے تسلیم کر لیں تو اس میں کیا مضاحکہ ہے؟ مجھے بھی تو قبول کیا ہے نا آپ نے، ہمیں بھی تو نکالا گیا تھا یہاں سے۔ وہ جو کہہ رہا تھا آقا جان کے لیے متوقع نہ ہوتا تو شاید ان کا پارا چڑھ جاتا۔ اپنا اور اس کا موازنہ مت کرو موہد۔ وہ موہد کے معاملے میں شاید اس اظہار پر مجبور تھے، اسے ٹوک گئے۔ موہد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ابھی تک اس کا انتہائی فیصلہ کر چکے ہوتے، لیکن اس کے اس التفات پر بھی موہد کا دل شاد نہیں ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے جیسے کسی سوچ میں گم تھا۔ تم نے یہ کیا کیا موہد؟ برسوں کی کمائی اس ناہنجار پر لوٹا دیا۔ مہرو کا مسئلہ تو ہم کسی اور طریقے سے بھی حل کر سکتے تھے۔ آقا جان کا شکوہ کے نہ لہجہ ایسا مدھم کبھی نہ ہوتا تھا۔ موہد نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سلگتی ہوئی اسی کیفیت تھی۔ اور اگر وہ مہرو کو نہ چھوڑنا چاہے تو؟ اس کی بات سن کر آقا جان کو کرنٹ لگا۔
میں ایسی بات بھی سننا نہیں چاہتا موہت، پہلے مہرباں کو اس سے طلاق دلواؤ اور پھر سارا پیسہ واپس لو، وہ قطعی انداز میں بولے، پھر اسے بغور دیکھا۔ تمہارا رابطہ کیسے ہوا وقار کے بیٹے سے؟ موہت چند لمحے ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر بے نیازی سے بولا، وہ میرے ساتھ پلا ہے آغا جان۔ اس کی بات سن کر آغا جان کو شدید جھٹکا لگا، جیسے ان کی قوت گویائی کھو گئی ہو۔ وہ یوں ہی آر یا پار والے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیسے؟ انہوں نے سرسراتے لہجے میں پوچھا تو اگلے ہی لمحے وہ ہنس دیا۔ دل بڑا کیا کرتے ہیں آغا جان، تاکہ جھٹکا سہنے کی عادت پڑ سکے۔ اس دنیا میں ایسے گزارا نہیں ہوتا۔ یہ کیسا بےہودہ مذاق تھا موہت، انہوں نے ناگواری سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، موہت کا، آپ کا اور نمیر افندی کا رشتہ قدرت کی مرضی سے بنا ہے آغا جان، اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تقدیر سے تو بہت شکوے ہیں ہمیں، تم یہ نمیر والا سلسلہ ختم کرو اب، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تم نے بنا کسی سے مشورہ کیے، اب تو اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرو گے تو ہی تمہارے چاچا بھی تایا بھی خوش ہوں گے، وہ تنبیہی انداز میں کہتے ذرا تھمے اور پھر لمحہ بھر کے توقف کے بعد بولے، ناراض تو میں بھی بہت تھا تم سے، مگر دل کا سلسلہ تم سے کچھ ایسا جڑا ہے کہ تمہارے ساتھ ناراض رہ نہیں پاتا۔ وہ اپنی طرف سے اسے بہت طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے۔ تایاؤں کے تو ناراضگی کے دن ابھی شروع ہو رہے ہیں، وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ آقا جان کا دل ذرا بہتری کی طرف مائل ہوا، موہت کے انداز میں پہلے والی سرکشی مفتود تھی، انہیں لگا کہ وہ ان کے بس سے باہر نہیں ہوا، ابھی بھی وہ اسے قابو کر سکتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ جن ہے جس کو قید کرنے والا چراغ ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بہت طمانینت سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تائی جان نے ملاحہ اور مہرماں کو شاپنگ کرنے سے روک دیا۔ پرسوں شادی ہے امی، ضرورت کی چیزیں تو لینے دے اسے، پارلر سے ٹائم بھی لے چکی ہوں میں۔ مہرماں نے احتجاج کیا تو تائی جان نے کٹیلی نگاہ ملاحہ پر ڈالی۔ بنا پارلر کے چکر کے ہی اس کے گال قندھاری انار کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ اندر تک سلگ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں، نکاح ہی تو ہے، اور جن حالات میں ہو رہا ہے ان میں تمہیں ان چونچلوں کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ اسی کٹیلے انداز میں بولی تو ملاحہ نے شکوہ کنانہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اب ایک کام ہو ہی رہا ہے تو اس کے تمام لوازمات پورے کر لینے دے امی، مہرماں ناگواری سے بولی۔ تم چپ رہو، تم نے جو چاند نہیں ٹانگے تھے وہ اس نے ٹانگ کر پورے کر دیے ہیں، اور اس پر ابھی بھی حسرت ہے لوازمات پوری کرنے کی۔ انہوں نے اسے ترشی سے جھاڑ دیا۔ مہرماں کا منہ پھر سے کھلتا دیکھ کر ملاحہ اسے پیچھے گھسیٹ کر لے گئی۔ چھوڑو مجھے ملاحہ، زیادتی کی بھی حد ہوتی ہے، اگر دل پر پتھر رکھ کر اولاد کی خوشی کا پہلی بار سوچ ہی لیا ہے تو کم از کم وسیع القلبی تو دکھائیں۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو ملاحہ نے مسکرا کر کہا، میرے لیے موہت بھائی نے جتنا کر دیا ہے اتنا ہی کافی ہے، میری شکل دیکھو، کیا مجھے کسی مصنوعی لیپا پوتی کی ضرورت ہے اپی؟ ملاحہ کی بات نے اس کا غصہ سرد کر دیا، اندرونی خوشی اور طمانینت واقعی اس کا چہرہ تمتما رہی تھی، اور آنکھیں جو پہلے کبیر کو کھونے کے خیال سے بھیگی اور بجھی سی رہتی تھی اب جگر جگر کر رہی تھی۔ میں ابو سے بات کروں گی، حد ہوتی ہے زیادتی کی، تم لوگ کون سا زبردستی شادی کروا رہی ہو، ان سب کی مرضی سے ہی یہ کام ہونے جا رہا ہے، تو پھر گھر میں اس قدر سوگ کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس فیصلے پر راضی ہوئی ہو جو ان سب نے خود مل کر کیا ہے؟ آپ ہی چھوڑو پرے، رہنے دو، بلکہ ایسا کرو تم ہی مجھے مہندی لگا دینا ہاتھوں پر اور اپنے ہاتھ سے دلہن بنانا، سوچو کتنی یادگار شادی ہوگی نا، جب بھی میری شادی کی بات ہوگی تو میں یاد کیا کروں گی کہ آپ ہی نے مجھے دلہن بنایا تھا۔ ملاحہ نے کسی بھی بات کو دل پر لیے بغیر جوش سے کہا تو مہرباں کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، پلوش آپی نے کہا تھا شادی کا جوڑا انہی کی طرف سے آئے گا اور زیور بھی۔ ملاحہ نے اسے تسلی دی، میرا دل کر رہا ہے کہ میں گھر میں ایک تماشا لگا دوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی خیریت سے نمٹ جائے، اللہ جانے پہلے ہی کس دل سے سب نے حامی بھری ہے، چیزوں کا کیا ہے، وہ تو بعد میں بھی بن سکتی ہیں۔ مہرباں نے اسے اور خود کو تسلی دی تو ملاحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا، مگر شام تک دونوں بہنوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب سمرا اور موہت بازار سے لوٹے تو دونوں کے ہاتھوں میں ایک ہینڈ کیری سوٹ کیس تھا۔ سمرا نے ملاحہ اور مہرماں کو اپنے کمرے میں بلایا،
موہد وہاں کرسی پر بیٹھا سستا رہا تھا۔ ملاحہ نے اسے سلام کیا مگر مہرمہ اسے قطعاً نظر انداز کر کے سمرا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی آنٹی، آپ نے بلایا تھا؟ موہد نے ہینڈ کیری سوٹ کیس بیڈ پر لٹا رکھے تھے۔ سمرا نے مسکراتے ہوئے ایک ہینڈ کیری کی زپ کھولی اور سوٹ کیس کھول کر ان دونوں کے سامنے کر دیا۔ اللہ جانے تمہیں یہ سب پسند آتا ہے یا نہیں، مگر یہ سب تمہارے لیے ہے ملاحہ، تمہارے بھائی کی طرف سے شادی کا تحفہ۔ ان دونوں بہنوں پر ایک طرح کی متحیرانہ کیفیت طاری ہوئی۔ پورا سوٹ کیس خوبصورت خاندانی جوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دوسرا سوٹ کیس بھی کھولا تو ملاحہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس میں زیورات کے ڈبے اور پرس وغیرہ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ کل ہی سمرا نے ملاحہ سے ایک سوٹ ناپ کے لیے لیا تو وہ یہی سمجھی کہ وہ شادی کے موقع پر اسے ایک آدھ ریڈی میڈ سوٹ دلوانا چاہ رہی ہوں گی، مگر ان خاندانی جوڑوں کے ساتھ برانڈڈ ریڈی میڈ جوڑے بھی موجود تھے اور یقیناً ملاحہ کے پرفیکٹ سائز کے تھے۔ ملاحہ بے اختیار سمرا کے گلے لگ گئی۔ ماں تو خوشی میں شریک ہونے کو اوپری دل سے بھی تیار نہیں آنٹی، مگر آپ کی محبت ساری زندگی یاد رکھوں گی میں۔ مہرمہ خاموش کھڑی تھی۔ سمرا کے اقدام نے اسے بھی متاثر کیا تھا، مگر سامنے بیٹھا دلچسپی سے اس کے تاثرات نوٹ کرتا شخص کسی بھی طور اسے تعریف کے لائق نہیں لگتا تھا۔ سمرا نے ملاحہ کی پیشانی چوم لی۔ اب ایک چکر بازار کا لگانا اور جوتے اپنی پسند کے لے لینا۔ میرا اور آپی کا سائز سیم ہے آنٹی، آپ ہی لا دے گی مجھے، تو امی نے سختی سے ایک بھی چیز خریدنے سے منع کیا ہوا ہے۔ ملاحہ نے منہ بسورا۔ ان سے بھی کسی بھلائی کی امید مت رکھنا ملاحہ، اور نہ ہی انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتانا۔ تایا جان اور تائی جان تو شاید ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ شادی ہو ہی نہ۔ موہد نے تنبیہ کی تو اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے ارشادات سن کر مہرمہ کا خون کھول اٹھا۔ شٹ اپ! اگر انسان کے پاس بولنے کے لیے کچھ اچھا نہ ہو تو اسے چپ ہی رہنا چاہیے۔ آپی، ملاحہ گڑبڑائی، مگر مہرمہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ امی ابو کو کبیر کے پرپوزل پر جتنا بھی غصہ سہی، مگر انہوں نے خود رضامندی دی ہے اس شادی کے لیے۔ تم پھر بھی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو، اور وہ بھی ہمارے سامنے۔ موہد نے مسکرا کر مہرمہ کا گسیلا روپ دیکھا۔ چلو، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ نکاح والے روز پتہ چل ہی جائے گا تمہیں کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ تیکن سے بولا تو اب کی بار سمرا نے بھی ناگواری سے تنبیہی انداز میں اسے ٹوک دیا۔ موہد، کسی کے سامنے اس کے والدین کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے۔ جی موم۔ وہ فوراً مان گیا اور شریف بچہ بن گیا، مگر مہرمہ کو پھر بھی زہر ہی لگا۔ چلو مان لیا کہ ناکو ناک ہو کر امی اور ابو ملاحہ کے رشتے کے لیے راضی ہوئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ جو منہ میں آئے بک کر انہیں اس کے والدین سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا۔ چند چیزیں خرید کر لے دینے سے وہ دونوں ماں بیٹا ان کے لیے والدین سے بڑھ کر نہیں ہو گئے تھے۔ مہرمہ اندر ہی اندر تنفس سے سوچ رہی تھی، اور موہد کی گہری نگاہ جیسے اسے اندر تک پڑ رہی تھی۔ شام کو وہ سمرا کے ساتھ اپنی اور ملاحہ کی باقی ماندہ شاپنگ کے لیے مارکیٹ چلی گئی اور اپنی مرضی سے جو دل کیا ملاحہ اور کبیر کے لیے خریدا، اور سمرا نے پیمنٹ کر دی۔ مہرمہ کا دل اس مصروفیت میں خوش اور مگن تھا۔ مبین افندی نے اسے آفس میں طلب کیا اور اب وہ ان کے سامنے بیٹھا ان کی ہدایات سن رہا تھا۔ نکاح ہونے تک تم سارا روپیہ بزنس اکاؤنٹ میں ڈلوا دو گے، اور ان زمینوں کے کاغذات بھی واپس کرنے ہوں گے جو تم نے کبیر کو واپس کی ہیں۔ موہد کے تاثرات یک لخت بدلے تو وہ بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ ہمارے درمیان صرف بینک اکاؤنٹس والے مسئلے کو حل کرنے کی بات ہوئی تھی، کبیر والا معاملہ الگ ہے۔ وہ اس جائیداد کا اصل مالک تھا، آگا جانے تو بس اس کی جائیداد کے کاغذ رہن رکھے ہوئے تھے۔ حقدار کو اس کا حق دیا ہے میں نے، اور اس مسئلے پر میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ صرف نمیر کو دیے ہوئے پیسے کو واپس لانے پر ڈیل کر رہے ہیں ہم، اور یہ بات آپ یاد رکھیے، اور عین وقت پر کوئی تماشا نہیں چاہتا میں۔ موہد نے قطعی انداز میں کہا تو مبین صاحب دانت کچکچا کر رہ گئے۔ یہ الو کا پٹھا ان کے شکنجے میں کسی بھی طرح آنے والا نہیں تھا۔ لمحہ بھر کے لیے انہیں احساس ہوا کہ کہیں ملاحہ کا نکاح کبیر کے ساتھ کر کے وہ کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے، اور اس میں بھی موہد کی انہیں پھانسنے کی کوئی چال نہ ہو۔ موہد نے تعجب سے انہیں دیکھا اور بولا، آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں وہ صاحب جائیداد ہے، کوئی ٹٹ پونجیا نہیں، آپ کی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔
ایک ماں باپ کو اپنے داماد کی طرف سے اس کے علاوہ اور کیا سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے؟ وہ خلوص نیت سے کہہ رہا تھا، اور مبین صاحب اس کی طرف تمسخرانہ دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ سامنے بیٹھا خود کو دنیا کا ہوشیار ترین انسان سمجھنے والا یہ کل کا چھوکرا انہیں جانتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ یہاں مبین صاحب نے اس کی چال اسی پر الٹنے کا پلان بنا لیا تھا۔ تم نے کیسے کھیل کھیل کر مجھے اس شادی پر راضی کیا ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مبین افندی پھنکارے تو موہد نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ بس کل کا دن باقی رہ گیا ہے اور آپ نے ابھی تک اپنے دل سے ہونے والے داماد کے خلاف زہر نہیں نکالا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ والدین کو اپنی نہیں بلکہ اولاد کی نظر سے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تم مجھ سے زیادہ میری اولاد کے سگے مت بنو، وہ ناگواری سے بولے تو موہد نے گہری سانس بھری اور پھر قطعی انداز میں بولا، بہرحال میں کبیر والے معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو بات پہلے سے طے ہو چکی ہے صرف ہی پوری کروں گا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ملاحہ کا نکاح ہو جانے کے بعد تم اپنی بات سے مکر نہیں جاؤ گے؟ فکر مت کریں تایا جان، آپ رخصتی تب کیجیے گا جب بینک اکاؤنٹس کی پوزیشن آپ کو پتہ چل جائے گی۔ موہد نے انہیں تسلی دی تو مبین صاحب کا دل کھل گیا۔ شکار نے لا علمی میں خود ہی ان کے بچھائے ہوئے جال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مگر اتنی بات یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ نکاح کے بعد میں ملاحہ کو رخصت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ جس طرح یہ رشتہ جوڑ سکتا ہوں اسی طرح اس کو توڑنا بھی میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ دوسری صورت میں نمیر کی ماں ہے نا ضمانت کے طور پر ہمارے پاس۔ مبین صاحب نے سرد لہجے میں اسے تنبیہ کی تو موہد دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ فندیس کس حد تک جا سکتے ہیں۔ میں اس گھر کی تمام روایات کو اچھی طرح جان گیا ہوں۔ انہیں رشتے بس توڑنے ہی آتے ہیں، جوڑنے نہیں، اور اگر جوڑیں بھی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ضرور ہوتا ہے۔ موہد نے شرم دلانے والے انداز میں تلخی سے کہا، لیکن دوسری طرف کوئی اثر نہ تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے سامنے رکھی فائل میں ایسے گم ہو چکے تھے جیسے بزبان خاموشی کہہ رہے ہوں کہ اب دفع ہو جاؤ۔ موہد کرسی گھسیٹ کر پیچھے کرتا ہوا کھڑا ہوا، وہاں سے نکل کر سیدھا کبیر کی طرف آیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی وہ ہنستا مسکراتا کھلے دل سے آ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اور سناؤ دلہے میاں، شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی؟ کبیر جھیم سا گیا۔ میں تو ان سب کو کہہ رہا تھا کہ سادگی سے نکاح کر رہے ہیں، مگر عورتوں کو تب تک چین نہیں آتا جب تک یہ ساری رسمیں ادا نہ کر لیں۔ موہد ہنسا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہنوں کو تو ویسے ہی بھائیوں کی شادی کا بہت ارمان ہوتے ہیں، اور یہاں تو بھائی بھی اکلوتا ہے، تو ظاہر ہے اسی پر سارے ارمان نکالیں گے نا۔ وہ کبیر کے ساتھ چلتا ہوا لان میں ٹہلنے لگا۔ اس طرف تو کوئی بھی دل سے نکاح پر راضی نہیں ہے۔ موہد نے بات شروع کی تو کبیر کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ کھل گئی۔ جس کو نکاح کے لیے راضی ہونا چاہیے وہ تو راضی ہے، ہمیں کسی اور کی رضامندی سے کیا غرض؟ اس کی بات سن کر موہد نے کہکا لگایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ خیر، قاضی کو اب اتنا بھی ہلکا مت لیں، سب سے اہم کام یعنی کہ نکاح کا پڑھانا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کبیر نے مسکرا کر کہا تو کچھ سوچ کر سنجیدہ ہوتے ہوئے موہد نے تنبیہی انداز میں کہا، پھر بھی ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا، افندیس کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پلانز تیار ہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ چالیں ضرور سوچ رکھی ہوں گی۔ اللہ بہتر ہی کرے گا یقیناً۔ اندر تو چلیں، چائے کا ایک کپ ہو جائے۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مبین صاحب دھیان رکھیے گا، یہ نہ ہو ساری چال ہم پر ہی الٹی پڑ جائے، صدیقہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ کل نکاح کا دن تھا اور آج رات ان کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو ایک ڈرائیور کے ساتھ رخصت نہیں کروں گی۔ مبین افندی نے تحمل سے انہیں دیکھا۔ بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہی سمجھو کہ کچھ دیر کا ڈرامہ ہوگا اور بس۔ یہاں کون سا برادری یا رشتہ دار شامل ہو رہے ہیں جو ناک کٹنے کا اندیشہ ہوگا؟ ان کی نسبت مبین صاحب اس بات کو سوچ کر بہت مطمئن تھے۔ گھر میں شروع ہونے والی بات گھر میں ختم بھی ہو سکتی تھی اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلتا۔ ایک بار سارا پیسہ ہاتھ میں آ جاتا تو پھر وہ اور سہیل افندی مل کر آغا جان کی برین واشنگ کرتے اور موہد کو ایک سائڈ پر لگا دیتے۔ اب وہ کسی طور کاروباری معاملات میں موہد کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
میرا تو بس نہیں چلتا کہ شام سے پہلے دونوں ماں بیٹوں کو گھر سے باہر کھڑا کر دوں۔ تائی جان نے تلملا کر کہا کہ سب کہنے میں آسان لگتا ہے، برابری کے حصے دار ہیں وہ دونوں۔ مبین صاحب نے حقیقت بتائی، یہ الو کا پٹھا موہد اگر ہمارے قابو میں رہتا تو ہماری بیٹی کی زندگی بھی سنور جاتی اور ہم لوگ بھی عیش کرتے۔ مجھے تو یہ لڑکا کبھی کبھی پاگل لگتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنے کی بجائے وقار کے بیٹے کی ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے اسے۔ مبین صاحب موہد سے سخت برگشتہ تھے۔ چھوڑے مبین صاحب، ہماری اپنی اولاد کو اپنی زندگی کی سنوارنے کی تمیز نہیں ہے۔ تزین کو دیکھیں، کیسے موقع ملتے ہی طلال پر ہاتھ صاف کیا ہے اس نے۔ ہماری بیٹیاں تو نری بے وقوف ہیں۔ انہیں مہرماں پر غصہ آیا۔ چلو جو ہوا سو ہوا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت کر لی منمانی ان دونوں ماں بیٹے نے، اب تو وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ مبین صاحب پر اعتماد تھے، مگر انسان غرور کے یہ الفاظ بولتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ مبین صاحب نے بھی زور و شور سے ان کی تائید کی تھی۔ تائی جان مطمئن ہو کر بالآخر بستر پر لیٹ ہی گئی۔ کل کی فکر کچھ کم ہو گئی تھی، سو تھوڑی دیر میں ہی ان کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ آج تو ملاحہ کی دل کی حالت ہی عجیب تھی۔ اتنے مہینوں سے جس کی شکل بھی دیکھنے کو نہ ملی تھی، آج اس سے ملاقات کا وقت بس آیا ہی چاہتا تھا۔ صبح ہی کبیر کی بہنیں ملاحہ کے نکاح کا جوڑا اور زیورات دے کر جا چکی تھی۔ اس موقع پر بھی صدیقہ بیگم نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی خوب کوشش کی۔ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمارے ہاں پہلے دن کا جوڑا لڑکی والوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ چلے آنٹی کوئی بات نہیں، یہ بھی تو بھابھی کا ہی ہے، پلوش شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اسی رکھائی سے بولی، وہیں آ رہی ہے تو آ کر پہن لے گی، ہمارے سر ڈال کر جانا ضروری تو نہیں۔ چائے لے کر آتی ملاحہ نے بے اختیار ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی مہرماں کو اڑی رنگت کے ساتھ دیکھا۔ وہ نظروں سے بہن کو تسلی دیتی ملاحہ سے پہلے اندر داخل ہوئی اور جاتے ہی ساری چیزوں کو اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ واو، بہت خوبصورت جوڑا ہے، اور جولری بھی، کس کی چوائس ہے پلوش شاہ؟ اس باغی اولاد کے رال ٹپکاتے سوال نے تائی جان کو جذبس کیا۔ جس کی بھی ہو، میں ان سے کہہ رہی تھی کہ پہلے دن کا جوڑا ہماری طرف سے ہوگا، یہ سب واپس لے جائیں، ملاحہ وہاں آ کر پہن لے گی۔ بمشکل ضبط کرتے وہ رسان سے بولی اور باقی کا آدھا جملہ دل میں کہتے ہوئے انہوں نے مہرماں کو جن تادیبی نظروں سے دیکھا وہ ان کا مطلب بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھی، مگر انہیں قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے لاڈ کے مارے پلوش شاہ کو خود سے لپٹا کر شہد اگی لہجے میں بولی، نہیں بھائی، منگنی کا جوڑا بھی واپس گیا تھا، اب کی بار یہ بدشگنی نہیں کرنی ہم نے، ورنہ ان کا دل بھی ٹوٹے گا۔ رسم و رواج بھی کوئی چیز ہوتے ہیں جن کی پاسداری کرنا پڑتی ہے مہرو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دو ہاتھ مہر کو جھڑ ہی دیں۔ اوفو امی، جب رشتہ داری بننے والی ہے پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں کیا سوچنا۔ مہرماں نے ڈٹائی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے ساری چیزیں اٹھا لی تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ملاحہ ہنسی روکتی چائے کی ٹرالی اندر لائی تھی، اسے دیکھ کر آنکھ دباتی مہرماں ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ میں یہ سب سنبھال کر آتی ہوں۔ ملاحہ کبیر کی بہنوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی اور اس نے ایک بار بھی ماں کے شعلے اگلتی تنبیہی نظروں کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ صدیقہ بیگم اندر ہی اندر اپنے آپ کو پرسکون رہنے کا درس دے رہی تھی اور یہ یاد کر رہی تھی کہ رات تک سب معاملہ سمٹ چکا ہوگا اور بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تم نے مہرو سے بات کی اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں؟ وہ نکاح کی تقریب کے لیے تیار ہو کر ان کے کمرے میں آیا تو نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں لیتے اور آواز بلند ماشاءاللہ کہہ کر سمرا نے بے چینی سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگا۔ یہ صحیح رہی، ذرا سا حسن کیا دیکھ لیا بیٹے میں، آپ کو فوراً روایتی ساسو کی طرح بہو لانے کی یاد آ گئی۔ منٹوں میں تم نے کبیر اور ملاحہ کی شادی کا حل نکال لیا، ورنہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی۔ صدیقہ بیگم کبھی اس رشتے کے لیے نہ مانتی اور اپنے لیے تم نے منہ میں گھنگیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ سمرا نے جس طرح خفکی سے اسے لتاڑا، موہد بے اختیار کہکا لگا بیٹھا۔ آپ کی بہو رانی پھولن دیوی ہے، وہاں آپ کی بیٹی کی چالیں نہیں چلتی۔ بکواس نہ کرو، سارا قصور تمہارا ہے، وہ بیچاری تو پھر بھی اتنے حوصلے سے ہمارے اور زرنگار کے ساتھ کھڑی ہے۔ سمرا خفا ہوئی، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے، بات تو تب بنے گی جب وہ محترمہ میرے لیے سٹینڈ لیں گی، وہ مسکراتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا دل دکھا ہوا ہے موہد، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی،
بیچاری نے خوشیاں دیکھی ہی کہاں ہیں۔ اوفو، آج تو یہ اداس شکلیں مت بنائے، آج تو وہ بھی بہت خوش ہوگی۔ بس دعا کرے ملاحہ اور کبیر کے لیے جو سوچا ہے وہ اچھے سے ہو جائے۔ وہ جلدی سے بات سمیٹ گیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ سومیا بیچاری کا خیال آتا ہے مجھے، کتنی بددل ہو کر وہ واپس شارجہ گئی ہے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ کس کے پیچھے وہ ملک بدر ہو رہی تھی؟ اب انہیں بھتیجی کا دکھ ستانے لگا۔ وہ تو ایویں جھلی ہے، بس آپ جلدی کریں، میں ذرا باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ لان ریڈی ہوا یا نہیں؟ بس بات لپیٹنی خوب آتی ہے تمہیں۔ 50 آدمی لگائے ہوئے ہیں ایک لان کو ارینج کرنے کے لیے، کیا اب بھی نہ ہوا ہوگا؟ وہ اس کے سومیا کے ذکر سے پہلو تہی کرنے والے انداز کو خوب سمجھی تو جل کر بولی۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گیا اور باہر نکل ہی جاتا اگر مہرماں کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا نہ دیکھ لیتا۔ گزرتے ہوئے کھلے دروازے کی لمبی درز سے اسے ادھر ادھر چلتی پھرتی تیار ہوتی مہرماں کی جھلک دکھائی دی تو اس کے قدم ریورس کے انداز میں واپس ہوئے۔ ایک نظر کمرے کے اندر ڈالی، زرنگار سامنے بیڈ پر لیٹی دکھائی دی، منہ پر اپنا لان کا دوپٹہ ڈال رکھا تھا اور مہرماں جلدی جلدی اپنی تیاری نمٹا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ ملاحہ کو تیار کر کے آئی تھی اور دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت کیے بنا اندر داخل ہو گیا تو ہڑبڑا کر دوپٹہ شانے پر ڈالتی مہرماں نے تیز نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ سوئے ہوئے انسان کی نیند کا خیال کرنا بھی مینرز اور ایٹیکیٹس کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس نے زرنگار کی طرف اشارہ کیا مگر اس کی نگاہ مہرماں کے سجے سنورے روپ پر تھی اور مہرو کو اسی نظر کے جمود کا احساس جذبس کر رہا تھا۔ کوئی بات ہے کیا؟ چند لمحوں تک بے تکا کھڑا رہنے کے بعد مہرماں نے مجبوراً پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، اچھی لگ رہی ہو۔ مہرماں خجالت کا شکار ہوئی تو چہرے سے آگ کی لپٹیں سی نکلی۔ بس یہ فضول بات کہنے آئے تھے تم؟ وہ تنک کر کہتی اپنی گھبراہٹ دور کرتے ہوئے بولی تو موہن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ نرم سفید ہتھیلی کے درمیان گول ٹکی اور انگلیوں کی پورے لال مہندی سے دہک رہی تھی۔ مہرماں کی سانس اندر ہی کہیں اٹک گئی۔ وہ موہت سے اتنی جرأت کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر موہت کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت مہندی کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی نرم نگاہ نے مہرماں کے نقوش کو چھوا۔ obsession کی دل فریب مہک نے مہرماں کا گراؤ کیا ہوا تھا۔ اس پر موہت کے بدلتے انداز و الفاظ، بدتمیزی مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ مہرماں نے زبردستی اپنا ہاتھ کھینچ کر اسے درست لہجے میں کہا مگر نگاہ اس کے بے خود نظر سے نہ ملا پائی تھی۔ خوبصورت ڈریسنگ اور بالوں کو سلیقے سے سنوارے، خوشبوؤں کی لپٹیں اڑاتا وہ شاندار مرد اسے اپنے حواس پر طاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح میں ہو میرے، اتنا تو حق ہے کہ دیکھ سکوں، وہ بے اختیار بولا تو مہرماں نے جیسے کسی ٹرانس سے نکلتے ہوئے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نکاح کی اصلیت تم اچھی طرح جانتے ہو اور حالات و واقعات ابھی ازبر ہوں گے تمہیں۔ بس کچھ ہی دن باقی ہیں، پھر تم کہاں میں کہاں، وہ تلخی سے بھرے انداز میں جتا کر بولی۔ میں آغا جان سے بات کروں گا، ان سے مانگوں گا تمہیں، موہد نے بے ساختہ کہا تو مہرو نے فی الفور اسے ٹوک کر قطعی انداز میں کہا، یہ حق صرف نمیر افندی کے پاس ہے موہد افندی۔ مہرماں نے بہت چبا کر اس کا نام لیا تو وہ اس کے الفاظ سن کر ساکت ہوا۔ اسے بہت شوق ہے مجھے نکاح میں رکھنے کا، اپنے کیے کا مداوع کرنے کا، تو بس پھر وہی ہے جو اپنے تمام تر حقیقت کے ساتھ آغا جان کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے اپنے لیے مانگے گا۔ تم اسے معاف کرنا چاہتی ہو؟ اول جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد موہد نے بے یقینی سے پوچھا تو مہرماں کی آنکھ کا کونا نم ہونے لگا مگر وہ کسی کے سامنے بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جب وہ اتنی ہمت کرے گا تب سب کو پتہ چل جائے گا کہ میرا فیصلہ کیا ہے، لیکن میری زندگی میں موہد افندی کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ تمام تر ہمت مجتمع کر کے بمشکل کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ موہد افندی کے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ تائی جان کو لان کی سجاوٹ دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ یہ اس خبیث کو کس نے کہا لان سجوانے کو؟ یہاں کون سا خاندان والوں کو انویٹیشنز بھیجے ہوئے ہیں جو اس نے پورے لان میں سٹنگ کا انتظام کیا ہوا ہے؟ تائی جان مبین صاحب سے تلملا کر بولی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے انہیں ٹھنڈا رہنے کو کہا۔ بس یہ وقت کسی طرح گزر جانے دو، پھر دیکھنا میں کیسے سارے بدلے اتاروں گا۔
آپ بس سوچتے ہی رہیے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ملاحہ کا نکاح تو ہو چکا ہوگا۔ تائی جان کو پھر سے فکر لگی۔ مبین صاحب نے انہیں تسلی دی، میں یہ ساری بات موہر سے کلیئر کر چکا ہوں، اگر اکاؤنٹس میں پیسہ واپس نہ آیا تو میں یہ نکاح کسی صورت قائم نہیں رہنے دوں گا۔ تائی جان نے جذباتی ہو کر کہا، نکاح تو خیر پیسوں کی واپسی کے بعد بھی ختم ہونا ہی ہے، بس دعا کرو کہ اندر آغا جان کو کسی طرح بھنک نہ پڑے۔ ان کی طرف سے آپ بے فکر رہیں، میں نے دوپہر کی دوائی کے ساتھ نیند کی گولی بھی دے دی تھی، وہ رات تک سوئے رہیں گے۔ تائی جان نے اپنی ہوشیاری بتائی، اگر وہ محرمہ یا ملاحہ میں سے کسی نے کوئی فضول بات کرنے کی کوشش کی تو سنبھال لینا۔ مبین صاحب نے انہیں یاد دہانی کروائی، آپ بے فکر رہیں، ہوگا وہی جو ہم نے طے کیا ہے، ان میں سے کسی کی بھی مجال نہیں جو ہماری اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکے۔ اسی وقت دروازہ بجایا گیا اور ساتھ ہی محرمہ نے اونچی آواز میں لڑکے والوں کے آنے کا پژمردہ سنایا۔ تائی جان کا دل بھاری ہونے لگا، ایک کمی کو آج داماد کی مسند پر بیٹھے دیکھنا بڑے حوصلے کی بات تھی، اور مجبوری یہ تھی کہ یہ حوصلہ انہیں کرنا ہی تھا۔ وہ مبین صاحب کے ساتھ ہی باہر پنڈال میں آئیں، جہاں گیٹ سے کبیر خان اپنی بہنوں کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا، اور سمرہ اور محرمہ کے ساتھ کھڑی فرزین بھی ان پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھی، جبکہ سائرہ چچی پنڈال میں رکھی کرسیوں کے پاس کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ صدیقہ تائی کا دل جیسے کسی نے جوتے تلے مسل دیا ہو۔ چاہے اس روپ میں کبیر خان شاندار لگ رہا تھا، مگر وہ اسے آج بھی اپنے ڈرائیور کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی۔ مبین صاحب نے کبیر خان کو گلے لگ کر روایتی استقبال کرنے کی بجائے محض ہاتھ ملا کر اسے اسٹیج کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، اور باقی سب بھی ان کی معیت میں اسی طرح بڑھ گئے۔ ماحول میں ٹینشن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ قاضی صاحب آ چکے تھے اور نکاح میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ جب تائی جان کی نظر گیٹ کی طرف اٹھی تو ان کی اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ جب انہوں نے خاندان کے کئی لوگوں کو اندر آتے ہوئے دیکھا، ان کی سج دھج سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں باقاعدہ اس نکاح کے موقع پر انوائٹ کیا گیا ہے۔ تائی جان نے گھبرا کر خشک ہوتے حلق کے ساتھ اسٹیج کی طرف دیکھا تو موحد افندی کو محظوظ نظروں سے اپنی طرف متوجہ پا کر ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کی ہر چال انہی پر الٹ دی گئی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مبین افندی کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ انہوں نے گھبرا کر موحد کی طرف دیکھا، ان سب کو کس نے بلایا ہے؟ وہ کمال اطمینان سے مسکرایا، تایا جان، خوشیوں کو اکیلے نہیں منانا چاہیے، بے فکر رہیں، ان سب کے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے میں نے، آپ جائیں، جا کر سب سے ملیں اور مبارکباد وصول کریں، اس کے بعد نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں۔ مبین صاحب کا سر چکرانے لگا۔ انہوں نے سہیل افندی کی طرف دیکھا جو خود بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ خاندان کے سبھی لوگ اتنی ایمرجنسی میں نکاح پر انوائٹ کرنے کا شکوہ کر رہے تھے، اور انہیں جو بن پڑا وہ جواب دیتے ہوئے۔ صدیقہ بیگم کا ذہن مسلسل موحد کی چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مبین صاحب کا زمانہ شناس دماغ اس کل کے بچے کی سازش کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خاندان کے لوگوں کے سامنے وہ کسی بھی صورت ملاحہ کی رخصتی کو روک نہیں پائیں گے، اور یہی موحد افندی کی چال تھی۔ ان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اب سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں آئے بغیر ہی نکل چکا ہے۔ نکاح کے بعد سہیل افندی بینک کال کر کے اکاؤنٹس کی تفصیل پوچھ چکے تھے۔ سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں واپس آ چکا تھا۔ انہوں نے تھکے ہارے انداز میں کال ڈراپ کر دی۔ روپیہ تو واپس آ گیا تھا، مگر گھر کی عزت اونے پونے جا رہی تھی۔ سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ یہ کیا بے غیرتی ہے تمہاری؟ موحد کے پاس آ کر وہ گرائے تو محرمہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ موحد زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر لیے حیران سا ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کھانا اچھا نہیں بنا کیا؟ تم نے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کیا تماشا لگا دیا ہے؟ وہ اپنے بال نوچنے کو تھے۔ اس میں تماشے کی کیا بات ہے؟ شادی ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ مشان نے اچکا کر بے نیازی سے بولا، ویسے بھی لڑکی کو سب کی دعائیں لے کر ہی رخصت ہونا چاہیے۔ بکواس بند کرو، رخصتی کون کم بخت کرنے والا تھا؟ تم نے صرف نکاح کی بات کی تھی۔ محرمہ نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا اور تیزی سے ان کی طرف آئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نکاح ہوگا تو رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ اس کمینے نے سارے خاندان کو مدعو کر کے جو حرکت کی ہے، ہمیں ذلیل کر چھوڑا ہے، ورنہ ایک کمین کے ساتھ رخصت کرنے سے بہتر تھا
میں اپنی بیٹی کو دریا بھر کر دوں۔ مہرماں کا دل جیسے کسی نے چیر دیا۔ اسے موہت کے کہے الفاظ یاد آئے۔ تب اسے محسوس ہوا تھا کہ موہت اسے اس کے والدین کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب مبین صاحب کی باتیں سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے والدین کو اس سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی سے ان کی ہر چال کا توڑ نکال رکھا تھا۔ اگلا 1 گھنٹہ سب نے خوشگپیوں میں اور مبین صاحب کی فیملی نے ٹینشن میں گزارا۔ پھر رخصتی کا وقت بھی آیا۔ ان سب کی چالیں دھری کی دھری رہ گئی اور ملاحہ کبیر خان کے سنگ شان و شوکت کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ صدیقہ بیگم اور مبین افندی سکتے کسی کیفیت میں ہارے ہوئے انداز میں لان میں پڑی کرسیوں پر تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں ہمارے آئی دلہن سکھی پھول برساؤ، ہنسی مذاق کہکے اور مدھم سروں میں بجتا یہ سریلا گانا۔ کبیر کے گھر میں خوشیوں کی پریاں اتری ہوئی تھی اور ملاحہ کا دل آج بہت عرصے بعد انوکھی ترنگ میں دھڑک رہا تھا۔ میرا بھائی شہزادہ ہے بھابھی، بہت خوبصورت دل کا مالک، کبیر کی بڑی بہن زرمین نے نم آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے کہہ رہی تھی۔ پلوشہ مسکرا کر آگے آئی اور شوخ لہجے میں ملاحہ کو چھیڑتے ہوئے بولی، تم بھابھی کو جس دل کی خوبصورتی کے بارے میں بتا رہی ہو یہ وہاں کی بے تاج ملکہ ہیں، ان سے زیادہ کون واقف ہوگا اس کے دل کے ہر کونے سے؟ ملاحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی وقت کوئی اس کے بالکل ساتھ آ کر صوفے میں دھنس گیا۔ آہاں، ہم بھی تو سنو، یہ کس کے راز سرعام کھولے جا رہے ہیں؟ کبیر کی مسکراتی آواز نے ملاحہ کا وجود سنا دیا۔ ارے اٹھے یہاں سے۔ پلوشہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ایسے کیسے بیٹھ گئے ہیں آ کر؟ کبیر نے ایک ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ ایسے کیسے کا کیا مطلب؟ بھائی لیگل ہیں اب۔ ملاحہ کو سن کر ہنسی آئی۔ لیگل ویگل آج کا دن نہیں چلے گا بھائی، نیک دینا ہوگا بھابھی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ زرمین نے بھی چھوٹی بہن کی حمایت میں شوخی سے بولی۔ اوہو، پھر سے نیک؟ 4 بار پہلے بھی ہزاروں نکلوا چکی ہو نیک کے نام پر۔ وہ کراہا، مگر ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹتا تبسم اور نگاہوں سے چھلکتا خمار گواہ تھا کہ کبیر خان آج کے روز اپنے عروس پر سے کائنات بھی وار سکتا تھا، اور اگر اس کے بس میں ہوتا تو اب ادھر سے بھی نکلواؤں نا؟ وہ ملاحہ کے ہاتھ میں دبے کلچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ان کے پرس میں جب ڈالو گے تب نکلیں گے نا بھائی، ابھی تو آپ ہی نکالیں گے۔ اچھا ٹھہرو، میں ذرا اپنی دلہن سے پوچھ لوں۔ وہ معصوم بنا ملاحہ کی طرف جھکا۔ رخصتی کے وقت اس کے زرتار دوپٹے سے زرمینے نے ٹشو کا لال دوپٹہ ڈال دیا تھا، جو گھونگھٹ کی صورت میں اب بھی ملاحہ کے چہرے پر تھوڑی تک کھینچا ہوا تھا۔ خبردار، جو ذرا سی بھی شکل دیکھی بھابھی کی، گھونگھٹ کھولنے کا بھی نیک دینا ہوتا ہے۔ زرمینے نے جس طرح کبیر کو پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ ڈونٹ ٹیل می، یعنی کہ تم رہی، تمہاری بھابھی بھی نیک لے گی اب؟ نیک نہ ہوا، محصول ٹیکس ہو گیا۔ یوں ہی ہنستے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ ملاحہ کو بھی اس کی بہنوں کی معصومانہ باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ زرمین شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی، مگر اس کے انداز کی معصومیت ابھی تک برقرار تھی۔ ہاں تو اور کیا، اتنی پیاری بھابھی تو کسی کی بھی نہیں، پلوشہ نے پیار سے اترا کر کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اتنی حسین لگ رہی ہیں؟ کبیر کا مسکراتا انداز ستانے والا تھا۔ ملاحہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ آہا، ایسے ہی تو دیوانے نہیں ہوئے پھر رہے تھے میرے بھائی، اسی شکل کو یاد کر کے نیک نکال دو، ورنہ پلوشے کا کوئی ارادہ نہیں بھابھی کو کمرے میں لے کر جانے کا۔ زرمین نے اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو کبیر نے فی الفور جیب سے والیٹ نکال کر پلوشہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یاہو، وہ اچھل پڑی، کیا نذرانہ دیا ہے بھابھی کا! یہ اس پہلے والی شکل کا دیا ہے، وہ مسکرا کر بولا تو ملاحہ کا دل سبک رفتار ہوا۔ آج دیکھو گے تو گمان ہوگا جانے کس پری کو بیال آئے ہو پرستان سے۔ اس وقت زرمینے نے تیکن سے کہا، اور اب جب وہ عروس سے جان اس کے سامنے تھی تو واقعی وہ دھنگ سا تھا۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھی، مگر دلہاپے کا جو روپ اس پر ٹوٹ کر برسا تھا وہ نگاہ باندھ لینے والا تھا۔ یقیناً من چاہا ساتھ تا عمر کے لیے حاصل کر لینے کا اطمینان اس روپ کو نکھارنے کا باعث بنا تھا۔ ماشاءاللہ، وہ بے اختیار بولا تو ملاحہ کو ٹوٹ کر حیا آئی۔ وہی ملاحہ تھی، وہی کبیر خان تھا، مگر رشتے کی تبدیلی نگاہ کو اٹھنے سے روکتی تھی۔ ملاحہ کبیر خان
اللہ نے تمہیں میرا نصیب بنا کر تا عمر مجھ پر سجدہ شکر واجب کر دیا ہے۔ وہ بوجھل لہجے میں کہتا خوبصورت سے کنگن اس کے ہاتھ میں ڈال رہا تھا۔ ملاحہ نے خفیف سی پلکیں اٹھا کر اس خوب رو شخص کو دیکھا جس کی شان آج شہزادوں جیسی تھی، اور مجھ پر بھی۔ نکرئی گھنٹیوں جیسی آواز کبیر کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے بے اختیار مسکرا کر ملاحہ کو دیکھا۔ ریلی؟ شرارت سے بھویں اچکا کر پوچھا تو اس نے جھیم کر ماتھا گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ کبیر کے ہلکے سے کہکے نے زندگی گلزار ہو جانے کا اندیہ دیا تھا۔ ملاحہ افندی آج ملاحہ کبیر خان بن کر اپنی تکمیل پر نازاں تھی۔ تائی جان کا سکتہ تھا کہ ٹوٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ وہ موحد اور سمرا کو بے نقد سنانے کے بعد کل سے جا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مبین افندی کا بھی یہی حال تھا، گویا کسی کو شکل دکھانے لائق نہ رہ گئے ہوں۔ مہرو فجر کی نماز اور قرآن پڑھ کر فارغ ہوئی تو ملائکہ کی کال آ گئی۔ اللہ جانے وہ بھی وہاں بے خوابی کا شکار تھی۔ مہرو فون پر بڑی بہن کو وضاحتیں دے دے کر تنگ پڑ گئی تو تنک کر کہہ ہی دیا، افندیز کون سا ڈائریکٹ آسمان سے اترے ہیں آپ ہی، عام سے جذبات رکھنے والے انسان ہی ہیں۔ نمیر افندی تو پکا خاندانی تھا ہمارا امزاد، پھر اسے بھی قبولنے سے انکار، پھر اس پر اعتراض کیوں؟ ایک کبیر خان شامل ہو گیا تو کون سی شان کم ہو گئی ہماری؟ بلکہ آپ تو خوش ہوں کہ آپ کی بہن کی دل کی دنیا اجڑنے سے بچ گئی، وہ دل سے ہنسا کرے گی۔ اور ملائکہ نے دل کے کسی کونے میں اس کی بات کو سچ سمجھ کر تائید کرتے ہوئے فی الحال خفا ہو کر فون بند کر دیا۔ برسوں سے لگے زنگ ایک ہی بار میں تو نہیں اتر جایا کرتے نا۔ مہرماں نے گہری سانس بھری اور ذرا کمر سیدھی کرنے کے خیال سے لیٹ گئی۔ تھکی ہوئی تھی تو آنکھ لگ گئی، دوبارہ جاگی تو گھڑی کی سوئیاں 9:30 بجا رہی تھی۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی، فریش ہو کر باہر آئی، جلدی سے بال سنوارے اور ایک نظر قرآن پڑھتی زرنگار پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ تائی جان کے پورشن کی طرف تھا۔ خیال یہی تھا کہ ان کی بھی تو تھوڑی سی برین واشنگ کر دوں۔ کل ملاحہ رخصت ہوئی تھی اور آج کا دن چھوڑ کر کل کے لیے کبیر خان کی طرف سے افندیز کو مرگ زار کے بہترین لان میں ولیمے کا انویٹیشن کارڈ دیا گیا تھا۔ آج کا دن شاید ان سب کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ عام سا دن ہوتا اور ملاحہ کی شادی امی کی پسند سے ہوتی تو اس وقت میں جوش و خروش سے اپنی بہن کے لیے ناشتہ لے کر جاتی۔ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کتنا بڑا دکھ لگتی ہیں۔ وہ آزردہ سی تھی، نہ جانے حالات کیا رخ اختیار کرنے والے تھے۔ اوہو سوئی ہوئی قوم، دفتن موحد نے اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونکی، بلکہ خاصی ناگواری سے اسے دیکھا جو بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں فریش سا اس نکھری صبح کا حصہ لگ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ تم نے ہر نیک کام کے وقت کالی بلی کی طرح میرا راستہ ضرور کاٹنا ہوتا ہے، وہ بیزاری سے بولی تو موحد نے ایک نظر اپنی سفید براق شرٹ پر ڈالی اور تاثر سے سر ہلایا۔ اگر دن کے 10 بجے جاگ ہی گئی تھی تو 4 چھینٹے پانی کے منہ پر مار لینے سے نہ صرف آنکھیں کھل جاتی بلکہ شکل بھی خاصی بہتر ہوتی۔ اس کے مشورے نے مہرو کو تپایا، اوپر سے اس کے الفاظ، تو جا کر منہ پر 8-10 چھینٹے مارنے والی لے آؤ نا، کافی حسن ہوگا اس کے چہرے پر۔ وہ اس سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، کہہ کر لگا کر ہنس دیا، ہٹو آگے سے، فضول شکل دکھا دی صبح صبح۔ وہ تو تم پہلے ہی شیشہ دیکھ کر آئی ہو، مجھ غریب پر تو الزام مت دھرو۔ وہ بہت فارغ تھا، شاید جم کر راستے میں کھڑا تھا۔ یہاں سے ایک موڑ مڑتی تو تائی جان کا لونج آ جاتا، مگر وہ راستے سے ہٹے تو نا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے مہرو نے تلخی سے پوچھا تو وہ مدافعانہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا سیز فائر کر گیا۔ ذرا سا کام ہے جو صرف تم ہی کر سکتی ہو اور بس، اس کے بعد تم فری ہو جہاں مرضی دندناتی، مطلب کہ آتی جاتی پھرو۔ اس کی تیز نظروں سے متاثر ہو کر وہ فوراً الفاظ بدل گیا، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہٹے کٹے ہو جا کر کرو اپنے کام۔ تم چلو تو، تم سے متعلق یہی کام ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن تک لے آیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ تب اٹھی، اس سے پہلے کہ تمہاری والدہ ماجدہ جاگ جائیں، یہ سب سمیٹو اور چلو ملاحہ اور کبیر کا ناشتہ لے جائیں۔
وہ اس کے بدتمیزانہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر بولا اور کاؤنٹر پر بکھرے شاپر کی طرف اشارہ کیا جو جہاں کی تھا تھی وہیں رہ گئی۔ پھر اگلے لمحے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت نہ پائی تو سٹول پر بیٹھ گئی۔ دل بھر آیا تو نمی آنکھوں کے کونوں تک پھیلی۔ اوہ ہیلو، آرام کرنے کو نہیں لایا ہوں تمہیں یار، یہ سب ایسے ہی لے جانا ہے یا برتنوں میں نکالنا ہے یہ بتاؤ، پھر بس نکل چلتے ہیں۔ کبیر کو کال کر دی ہے میں نے، وہ انتظار کرے گا سسرالی ناشتے کا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، پھر ہر اچھی بات تم ہی سے کیوں ملتی ہے مجھے؟ وہ بے اختیار ہو گئی تھی، آنسو بنا شعوری کوشش کے بہہ نکلے تو وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ اچھا، یہ فضول کی ڈائلاگ بازی کے لیے کوئی اور ٹائم رکھ لو، ساری زندگی پڑی ہے اس نفرت کو نبھاتی رہنا، لیکن ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ مرد تھا، اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر اسے نارمل انداز میں ہلکا سا جھاڑ کر بولا تو وہ خفا سی بوجھل دل کے ساتھ اٹھ گئی۔ حلوہ پوڑی، روگنی نان، چنے پائے، اف، یہ اتنا ہیوی ناشتہ ملی تو چکھے گی بھی نہیں۔ وہ شاپروں میں جھانکنے کے بعد مایوسی سے بولی، ساری زندگی اتنا ہیوی ناشتہ نہ کرنے والے اس سسرالی یا مائکے کے ناشتے سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں جو انہیں شادی جیسا پاپڑ بیلنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ وہ ناصحانہ بولا تو مہرماں چڑ گئی، ساری عمر تم پردیس گزار آئے ہو، تمہیں کیا پتا؟ مسلمان میں ہی رہا ہوں الحمدللہ، اور سب کی روایات ایک سی ہیں، ملک ہو یا بیرون ملک۔ وہ مسکرایا سر جھٹکتے ہوئے جب مہروں نے طے کر لیا کہ ایسے شاپرز ہی لے جائیں گے اور کبیر کے گھر جا کر برتنوں میں ناشتہ چن دیا جائے۔ تبھی سر درد سے بے حال، چائے کی طلب میں بے چین تائی جان کچن میں داخل ہوئی تو وہاں موہد اور مہرو کی موجودگی اور گرما گرم ناشتے کی خوشبو نے پل بھر میں انہیں سارا ماحول سمجھا دیا۔ یہ تو بے شرم انسان ہے ہی، تم کس رشتے سے اس کی بےہودگی کا ساتھ دے رہی ہو؟ وہ چٹک کر سخت لہجے میں بولی۔ مہرماں نے ایک سلگتی نظر ماں کے ناراض چہرے پر ڈالی مگر بہت رسان سے بولی، وہی رشتہ جو آپ لوگوں نے بنایا تھا اس کے اور میرے بیچ، یہ جان کر بھی اس رشتے کی خاک اہمیت نہیں ہے۔ وہ بھڑکی مگر یہ نہیں جان پائی کہ ان کے الفاظ نے ان کی بیٹی کا دل چیر کر وہاں اذیت ہی اذیت بڑھتی تھی۔ کاؤنٹر کے ماربل ٹاپ پر بیٹھے موہد نے لب بھینچے، جب آپ نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ رشتہ طے کر دیا تو میرے اس رشتے کو ماننے کی اتنی تکلیف کیوں امی؟ مہرماں کا دھاڑے مار کر رونے کو دل کیا مگر تحمل سے پوچھا۔ تائی جان نے ماتھا پیٹ لیا، غلطی ہو گئی جس بہروپیے پر اعتبار کر کے تمہیں کنویں سے بچاتے بچاتے کھائی میں دھکیل دیا اور آج اس نے ہمارے خاندان کو ایک اور بٹا لگا دیا۔ ملاحہ پوری عزت سے رخصت ہوئی ہے امی، رات کے اندھیرے میں نہیں، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا خاندان اور چاہت والے لوگوں میں گئی ہے۔ بکواس بند کرو اور خبردار جو یہ ڈرامہ بازی مزید چلائی۔ انہوں نے نخوت سے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ نہ ناشتہ نہ ولیمہ، اب سے ہمارا ہر رشتہ ختم سمجھو، کل تو خاندان کے لوگوں کی وجہ سے مار کھا گئے تھے ہم۔ انہوں نے ہاتھ جاڑے۔ موہد کاؤنٹر سے اترا اور ہاتھوں میں شاپر سنبھالتے ہوئے مہرو کو بھی مدد کا اشارہ کیا اور وہ بہت آرام سے جواب دیا، بہت بہتر، آپ کا ہر رشتہ ختم صحیح، ہمارا تو نیا رشتہ بنا ہے کبیر کے ساتھ۔ اور رہی بات خاندان والوں کی تو کل سب کبیر کی طرف انوائٹڈ ہیں تائی جان، وہ بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ، ماں باپ نہ صحیح خاندان کے لوگوں کی دعائیں تو ہوں گی ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ چیلنجنگ مسکراہٹ کے ساتھ تائی جان کو اس صدی کا سب سے کمینہ انسان لگا۔ مہرماں خاموشی کے ساتھ شاپرز ہاتھ میں لیے موہد کے ساتھ نکل گئی۔ ادھر کلیجہ پیٹنے کو تائی جان تنہا رہ گئی۔ پھر خیال آیا کہ سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، پہلے چائے بنا کر پی لیں تو باقی کا ماتم بعد میں بھی منایا جا سکتا ہے۔ کمرے میں آئی تو چھوٹی ٹرے میں چائے کے 2 کپ تھے۔ مبین افندی واش روم سے نکل کر تولیے سے ستا ہوا چہرہ تھپتھپا رہے تھے۔ کل کا دن اور رات دونوں ہی میاں بیوی پر بہت بھاری گزری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بیوی کا غیر معمولی سرخ ہوتا چہرہ اور تیز تنفس انہیں ٹھٹکا گیا۔ میں کہتی ہوں مبین صاحب، بربادی کے اس سفر کو یہیں روک لیں، خاندان والے تو کل سے ہی گھر واپس جا کر کیا کیا باتیں بنا رہے ہوں گے، اب بچی کچی عزت بھی جائے گی۔ ان کی آواز مارے دکھ سے بھرا گئی۔ مبین صاحب نے تولیہ بستر پر پھینکا اور ان کے پاس آ بیٹھے، چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ ہوا کیا ہے اب؟ تائی جان نے موہد اور مہرماں کے ناشتہ لے جانے والی بات بتائی تو ان کی پیشانی پر شکن ہو گئی۔
اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ولیمے کا بائیکاٹ کریں گے، اس پلان پر بھی نظر ثانی کر لیں۔ اس کمینے نے سارے خاندان کو انوائٹ کر رکھا ہے ولیمے پر۔ صدیقہ بیگم روحان سی ہو گئی اور وہ دم بخود سے اسے دیکھنے لگے۔ اب خود ہی سوچ لیں، اگر سارا خاندان وہاں ہوا ماں سوائے لڑکی کے والدین کے، تو کیسی کیسی باتیں نہ نکلیں گی۔ تمہیں موہت نے بتایا ہے یہ سب؟ اور کون ہے ہماری بربادی کا ذمہ دار؟ وہ چڑھ کر چائے پینے لگی۔ ساری دنیا بیٹیوں کی شادی کر کے پرسکون ہو جاتی ہے، یہاں دماد ہی نہ چائے دے رہا ہے ہمیں۔ بیچ بیچ میں انہیں یاد آتا تو وہ کلس کر بولے بنا نہ رہتی تھی، جبکہ مبین افندی خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ کیا کوئی صبح اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ ملاحہ نے تنگ آ کر بے سدھ سوئے کبیر کو جگایا تو نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ ملاحہ جھیم کر اپنا ہاتھ چھڑاتی پیچھے ہٹی۔ وہ فدا ہونے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 بار دروازہ بج چکا ہے، اب میں باہر جا رہی ہوں، مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے، 10 بج رہے ہیں۔ خود پر سے اس کی توجہ ہٹانے کو کہا تو وہ وقت جان کر گویا اچھل کر اٹھا۔ اف بیوی، دیر سے کیوں جگایا؟ میرا سالہ اور سالی ناشتہ لے کر آنے والے تھے آج۔ ملاحہ کو ہنسی آئی۔ وہ افراتفری میں جوتے گھسیٹتا واش روم میں گھس گیا۔ بستر کی چادر درست کرتی الماری میں سے کبیر کے کپڑے نکال کر بستر پر رکھے اور خود سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پلوشہ اور زرمین نے گھر صاف ستھرا کیے، اب چائے کے کپ پر خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ اٹھ کر اس سے لپٹ کر ملی۔ اسی وقت مہرو اور موہت بھی آ گئے۔ ملاحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی اور آنکھوں میں نمی۔ موہت نے صحیح معنوں میں بائی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ خان صاحب کدھر ہیں؟ موہت نے ملاحہ کا سر پیار سے تھپتھپا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس چینج کر کے آ ہی رہے ہیں۔ اور وہ مہرو سے لپٹ گئی۔ نئی سوندھی سی محسوس ہوتی ملاحہ نے مہرمہ کے دل میں اطمینان اتار دیا۔ تھوڑی دیر میں فریش سا کبیر خان ان کے بیچ موجود تھا۔ بے تکلفی سے موہت سے گلے ملتا، مہرمہ کا حال چال پوچھتا۔ وہ پہلے والا کم گو کبیر خان سے بہت الگ نظر آ رہا تھا۔ پلوشہ اور زرمینے نے منٹوں میں ناشتے کی ٹیبل سجا دی۔ زرمینے کا شوہر ارباب گل اور دونوں بچے بھی موجود تھے۔ بے حد دوستانہ اور پرسکون ماحول میں گہری سانس بھرتے ہوئے مہرمہ نے نظر بھر کر کبیر کی بات سنتے موہت کی طرف دیکھا۔ خوب روسا یہ شخص ان کی زندگیوں کو کس طرح ایک نیا رخ دے گیا تھا۔ گھر والوں کے حالات کی طرف دیکھتی تو اپنے رویے میں ظالم لگتا، لیکن اگر اس کا مجموعی تاثر دیکھتی تو وہ تمام افندی سے الگ لگتا، خیال کرنے والا، نرم خو، بے حد حساس۔ بات کرتے کرتے موہت نے اچانک ہی نگاہ اس کی طرف موڑی تو اسے منہمک انداز میں اپنا جائزہ لیتے پا کر بے اختیار مسکراہٹ پاس کی۔ مہرو ہڑبڑا کر اپنی پلیٹ پر جھکی اور دل ہی دل میں اس بے وقت جائزے پر خود کو لان تان کی۔ بہت خوبصورت وقت گزار کر وہ دونوں واپس لوٹے تو مہرمہ بہت خوش تھی۔ ملاحہ نے اپنی زندگی کے لیے بہترین ساتھی چنا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے موہت نے مسکرا کر مہرمہ کی طرف دیکھا۔ خوش ہو؟ بہت خوش ہوں، کم از کم میری بہن نے تو اپنی محبت پا لی۔ مہرمہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی مگر یہ الفاظ جیسے پھسل کر اس کی زبان سے نکلے۔ موہت کی مسکراہٹ سمٹی۔ اسی وقت مہرمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یقیناً ایسے دل دکھانے والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مہرمہ نے بات بدل ڈالی۔ مجھے تو آغا جان کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ جب ان کو کبیر اور ملاحہ کی شادی کے بارے میں پتہ چلے گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اب تک سب اچھا ہی ہوا ہے، آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ وہ مطمئن تھا۔ اور کل ولیمہ فنکشن کا کیا بنے گا؟ اگر امی ابو نہ آئے تو؟ مہرمہ نے خدشہ ظاہر کیا تو موہت نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کام ہونا ہو وہ ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اس کے انداز پر مہرمہ جل کر رہ گئی۔ تمہیں تو کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موہت بے اختیار مسکرا دیا اور ایک نظر اس کے تپے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ نہیں خیر، فرق تو بہت پڑتا ہے، مگر شاید مجھے عادت ہو گئی ہے ایسے جینے کی۔ ہاں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب کی نیند اڑا کر خود پرسکون نیند سونے کی۔ مہرو نے طنز کیا تو وہ مسکراہٹ چھپا کر گویا بے یقینی سے بولا، ریلی؟ کیا واقعی میں نے تمہاری نیندیں اڑا دی ہیں؟ شٹ اپ، میں دوسروں کی بات کر رہی ہوں۔ مہرو نے بے رخی سے کہا تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھ کر معصومیت سے بولا، اچھا تو تم دوسروں کی بات کر رہی ہو۔ واقعی تم تو میری اپنی ہو نا؟ اس کی بات سن کر مہرو بدکی۔
فضول باتیں بند کرو اور سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، اس نے ناگواری سے کہا۔ عورتوں کو خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ موہت نے خود کلامی کرتے ہوئے گہری سانس بھری اور سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے اس قدر ڈٹائی سے عورتیں کہنے پر محرمہ پہلو بدل کر رہ گئی، مگر کوئی اعتراض کر کے وہ اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ بھی اس کے بعد کچھ نہ بولا۔ باقی کا سفر دونوں نے اپنی اپنی جگہ خاموشی سے طے کیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بدنامی آخر کب تک ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ جس بات کو ہم اپنے گھر کی دیواروں کے کانوں سے بھی بچائے ہوئے تھے، اس کا تماشا کل سارے خاندان نے دیکھ لیا ہے۔ سہیل افندی سخت ناگواری سے کہہ رہے تھے۔ سائرہ چچی، صدیقہ تائی اور مبین افندی خاموشی سے سن رہے تھے۔ آپ بنا کمال کرتے ہیں، بچیوں کی ضد نہ مانی جائے تو وہ غلط راستہ اختیار کر لیتی ہیں۔ شکر کریں کہ ملاحہ عزت سے اپنے گھر کی ہوئی۔ سائرہ چچی نے سب کے چہروں پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے مدبرانہ انداز میں کہا، گویا کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے۔ تائی جان ان کے طنزیہ انداز کو سمجھتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گئی، مگر وقت ایسا تھا کہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آغا جان کو کیا بتائیں گے کہ ملاحہ کہاں گئی۔ اپنی بیٹی کے سسرال تک سے چھپاتا پھر رہا ہوں اس خبر کو۔ سہیل افندی کی چبھتی نگاہیں اور تمسخرانہ انداز مبین افندی کی پیشانی چمکا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بات رخصتی تک جا پہنچے گی، اور اس وقت تو تم بھی نکاح والی تجویز کے حق میں تھے۔ انہوں نے سہیل افندی پر الزام الٹانا چاہا۔ نکاح سنت ہے بھائی صاحب، اور رخصتی فرض تھا، جو آپ نے بخیر و خوبی ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ادا کیا ہے۔ اس میں پچھتانے والی کیا بات ہے بھلا؟ سمرا نے اندر آتے ہوئے نرمی سے کہا تو سب کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ تائی جان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اس عورت کو اس کے بیٹے سمیت کہیں دریا برد کر آئیں۔ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا ہمیں تم لوگوں نے، اور بات کرتی ہو حقوق و فرائض کی۔ وہ جل بلا کر بولی تو سمرا نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ جو ماں تو بن گئی تھی، مگر ایک ماں کی ذمہ داریاں نبھانی نہ آئی تھی انہیں۔ اولاد کی من مرضی کا فیصلہ اگر درست ہو تو اس پر سر جھکا دینے سے والدین کی عزت بڑھتی ہے اور ذہنی سکون بھی قائم رہتا ہے بھابھی۔ ضروری نہیں کہ ہر بار بچے غلط فیصلہ ہی کریں۔ بس کر دے بھابھی، ان میٹھی باتوں سے رجھا کر آپ ماں بیٹے نے ہماری برسوں کی عزت اور کمائی دونوں کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی بھی۔ خاندان بھر نے دیکھ لیا ہے کہ راتوں رات ملاحہ کو گھر کے ڈرائیور کے ساتھ رخصت کر دیا گیا ہے۔ کیا کیا قیافے نہیں لگائے ہوں گے سب نے۔ سہیل برہمی سے بولے تو سمرا نے گہری نظر سے انہیں دیکھا، پھر صدیقہ بھابھی کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں بولی، اللہ کا شکر ادا کرے بھابھی کہ اس نے آپ کی بیٹی کا نصیب اتنا بلند لکھا ہے کہ بیاہ کر لے جانے والا اس کو پلکوں پر بٹھائے گا۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو ان کے پاس 1-2 دن ہی قیافے لگانے کا ٹائم ہوتا ہے، بس ان کی فکر مت کریں۔ کل اپنی بیٹی کی مسکراہٹ پر غور کیجیے گا، ویسی مسکراہٹ ہر بیٹی کا نصیب نہیں ہوا کرتی۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ایک غلط نگاہ سائرہ چچی پر ڈالتی چلی گئی تو وہ دانت پیس کر پہلو بدلتی رہ گئی۔ وہ سمرا کا طنز اچھی طرح سمجھی تھی، اور تائی جان بھی سمرا کی تقریر سے متاثر ہو ہی جاتی اگر کبیر ان کا ڈرائیور نہ رہا ہوتا، اور افندیز کے دماغوں میں حسب و نسب کا کیڑا ہر وقت کل بلاتا نہ رہتا تو ابھی تو انہوں نے دل ہی دل میں سمرا پر لعنت ہی بھیجی تھی۔ ہو بھی جائے ولیمہ، پر جانا تو پڑے گا ہی نا، ورنہ سارے خاندان کو مزید باتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے، اب اچھے سے دی اینڈ کرنا چاہیے تاکہ کسی کے ہاتھ کوئی سرا نہ لگے حالات و واقعات کا۔ مبین افندی بہت دقتوں سے خود کو کچھ بولنے پر آمادہ کر پائے تھے۔ تائی جان نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس موحد افندی کی بساط بھی لپیٹ دی جائے۔ سہیل نے سرد مہری سے کہا تو مبین صاحب نے معنی خیز انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ آغا جان سے پاور آف اٹرنی لے لی جائے تو موحد افندی یہاں سے بے دخل ہی سمجھو۔ اس نے ہمیں جتنا ذلیل کرنا تھا کر لیا، اور وہ جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہرو کو نمیر سے طلاق دلوائے گا، اس کا کیا؟ تائی جان کو اپنی بربادی کی شروعات کا قصہ یاد آیا۔ وہ سب بکواس تھی اس کی۔ اب جب کہ وہ سارا پیسہ اکاؤنٹس میں ڈال چکا ہے تو نمیر کا کاہے کو اس کی بات مانے گا؟ سہیل افندی نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی، اور ساتھ ہی تائی جان کا دل بھی مٹھی میں جکڑ لیا۔ فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کر لیں گے نمیر کے ساتھ۔ ابھی تو فی الحال اس خبیث کو دفان کرنا ہے اپنی زندگی سے۔
तिगनी का नाच नचा रखा है उल्लू के पट्टे ने, न जाने क्या दुश्मनी निकाल रहा है हमसे। मुबीन साहब ने तसल्ली दी तो सुहेल कदरे उलझ कर बोले, फरहान की झलक तो आती ही नहीं इसमें। गौर करे भाई साहब, सारी की सारी जिद और मनमानी की आदत जैसे वकार से मुस्तार ली है कमबख्त ने। वो भी ऐसा ही खुद सर था। ताईजान उनके गहरे तज्जिए पर सर दुन कर रह गईं। मिली बहुत खुश है अम्मी, इतनी खुश जितनी कि मैं रहना चाहती थी मगर रह ना पाई। महरू ने उनका हाथ अपने हाथों में थाम कर कहना शुरू किया तो वो चाहकर भी उसका हाथ झटक ना पाई। उसके लफ्ज़ों के चुनाव ने एक माँ के दिल को बांध लिया था। कबीर का ड्राइवर होना नहीं, एक अच्छा इंसान होना अहम है अम्मी। आपका दामाद आपकी बेटी को ज़िंदगी की हर खुशी दे, इससे बढ़कर एक माँ के लिए तसल्ली क्या हो सकती है। लफाजी मत करो मेरे साथ महरू, ज़िंदगी भर की कालक मल दी है उस लड़की ने हमारे चेहरों पर। घर के लोग ही बातें बना रहे हैं, बाहर वालों की तो बात ही क्या होगी। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाकर सर्द महरी से कहा, सायरा चच्ची की बातों में मत आए। एक ऊंचे खानदान में ज़बरदस्ती अपनी बेटी देकर उन्होंने कौन सा सुकून पा लिया है। सुकून तब मिलता है जब बेटी अपने घर में खुश हो। सोने के नवालों के साथ गालियां और कोसने सुनना, ये कहाँ का हस्बो नसब हुआ। मेरा सर मत खाओ महरू और जाकर उसी सुपोलिये का साथ दो जो हमारी जड़ों में जहर भर रहा है। उन्होंने तब कर कहा, सुपोलिया वो नहीं है अम्मी, हमारी सोचें ही जहर आलूद हैं हकीकत में। महरू तल्ख हुई मगर ताईजान मजीद कुछ सुनने पर आमादा नहीं थी, तो वो उन्हें समझाना इबस जानकर मायूस होकर उनके कमरे से निकल आई। कबीर वापस आया या नहीं? मोहित रात को उन्हें अखबार में से चीदा चीदा खबरें पढ़कर सुना रहा था। जब एकदम से आका जान ने पूछ लिया तो वह गड़बड़ा सा गया। जी, मुलाकात हुई थी उससे। किस कदर बदलिहाज और एहसान फरामोश निकला बदबख्त। रकम हाथ आते ही सारी वफादारी भूल गया। आका जान शायद दुख को गुस्से में समो रहे थे। मोहित समझकर मुस्कुरा दिया। अखबार लपेटकर एक तरफ रखा। वो तो आया था आपसे मिलने, आपकी इयादत करने, मगर हस्बो नसब ने उसे आपकी दहलीज पार नहीं करने दी। उन्होंने हनकारा भरा और ज़रा सा घूर कर मोहित को देखा। बातें बहुत लच्छेदार करते हो तुम। मेरा ख्याल है मैं इसे अपनी तारीफ ही समझूं। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। उस कमबख्त ने जुर्रत भी तो बहुत बड़ी की थी। सामने आता तब कत्ल कर देता मैं उसे। वो तनफ्फुर से बोले, कम हो नागा जान, आपके दोस्त का पोता है। वो हस्बो नसब में कम तो हरगिज़ नहीं था, बस हालात से मार खा गया था। अब तो अल्लाह के करम से वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। ड्राइवरी का लेबल भी उतर चुका। मोहित ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो उन्हें गुस्सा आया। वो भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, वरना उसकी तमाम उम्र हमारी गुलामी में कटती। उनकी सोच पर मोहित सर पर हाथ फेर कर रह गया। और नुमैर वाले किस्से का क्या हुआ? आगा जान, वो किस्सा ख़त्म करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। उसे घर बुलाएं, पोता कहकर गले से लगाएं और महरू को उसके साथ रुखसत कर दें। वेरी सिंपल। उसने मुस्कुराकर कहते हुए चुटकी बजाई तो आगा जान का चेहरा लाल हो गया। बकवास मत करो मोहित, वाजिबुल कत्ल है वो शख्स जिसने मेरी पोती की हंसती बसती ज़िंदगी को बर्बादी की राह पर डाल दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? फिर गन लोड कर दूँ आपको? वो खफा हुआ। तुम मुझसे फौरी तौर पर महरू को निजात दिलाओ। मैं बहुत धूमधाम के साथ तुम्हारी और महरू की शादी करना चाहता हूँ। आगा जान की ऑफ़र बहुत पुरकशिश थी, मगर मोहित को याद आया, आपकी हिटलर पोती की ज़िंदगी की दास्तान में मेरा कहीं भी नाम नहीं है आगा जान, ऐसा सोचिएगा भी मत। उन्हें वार्न किया, तुम वो करो जो मैंने कहा है, बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। वो अब फिर से मोहित के वालाओ शीदा हो चुके थे और अपनी तमाम तर बदतमीज़ियों और धोखेबाजियों के बावजूद फिर से उनका लाडला पोता था, जिसमें उन्हें अपने दोनों बेटों की झलक नज़र आती थी, जिसका सीने से लगना उनके तमाम ज़ख्मों को मंदमिल कर देता था। मगर मेरी भी एक ख्वाहिश है आगा जान कि अब कबीर को उसका वो मुकाम दे जिसका वो हकदार है। वो संजीदा हुआ तो आगा जान ने गहरी नज़रों से उसको देखा। क्या तुम वही कहना चाहते हो जो मैं समझ रहा हूँ? उन्होंने मोहित की नज़रों में नज़रें गाड़ी। ज़ात पात हस्ब नसब सब ख़त्म आगा जान। अब उसके पास रुपया है, गाड़ी है, घर है। दिनों में लोग भूल भाल गए हैं कि वो कभी ड्राइवर भी था। अब तो शायद उसने खुद गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रख लिया हो। जो
لوگ آپ کے بہت قریب رہے ہوں، وفادار رہے ہوں، ان کو دور نہیں جانے دینا چاہیے آغا جان، ورنہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس نے ان سے انہی کے انداز میں بات کی تو وہ کچھ دیر اس کی بات پر غور کرنے کے بعد بولے، واہ، بہت ماہر ہوتے جا رہے ہو حساب کتاب میں۔ آپ کے اور آپ کے بیٹوں کے زیر سایہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آغا جان۔ وہ عاجزی سے کہتا ان کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوا۔